السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ الزمر شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار۔ توحید کے حوالے سے انتہائی اہم سورہ ہے اور انتہائی اہم پیغامات لیے ہوئے۔ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے جو نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ بے شک ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل کی ہے، لہٰذا آپ اللہ کے لیے بندگی کو خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کیجیے، یعنی بندگی صرف اور صرف اللہ کے لیے خالص ہونی چاہیے، اللہ کے سوا بھی کسی کے لیے نہیں ہونی چاہیے اور اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کے لیے بھی نہیں ہونی چاہیے کہ فلاں بھی خوش ہو جائے اور اللہ بھی خوش ہو جائے۔ سنو، خالص بندگی اللہ ہی کے لیے ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا کارساز بنا رکھے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے زیادہ قریب کر دیں۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں بھی آج یہی کہا جاتا ہے کہ فلاں کی ہم اس لیے فلاں سے دعا کرواتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے زیادہ قریب ہے، فلاں کی قبر پہ جا کے ہم اس لیے دعائیں کرتے ہیں اور نظر نیاز چڑھاتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے زیادہ قریب ہے۔ اول تو ہمیں کسی انسان کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے، وہ تو خود قبروں میں پڑے ہوئے اگر بزرگان دین ہیں تو وہ خود اللہ تعالیٰ کی رحمت کے محتاج ہیں، متمنی ہیں۔ کوئی کسی کو اللہ کے قریب اس طرح نہیں کروا سکتا کہ ہم اس کو اللہ تعالیٰ کے اور اپنے درمیان اگر انٹرمیڈیری بناتے ہیں تو صرف ہم کسی ایسے انسان سے دین کی تعلیم حاصل کر کے اور عمل کر کے تو ہی اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ یقیناً اللہ ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ فرمائے گا جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں، بے شک اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا ناشکرا ہو۔ اگر اللہ اپنا کوئی بیٹا بنانے کا ارادہ کرتا تو ان میں سے جنہیں وہ پیدا کرتا ہے جسے چاہتا چن لیتا، لیکن وہ تو ان باتوں سے پاک ہے۔ وہ اللہ واحد ہے، بڑا زبردست ہے۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، وہ رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا ہے، ہر ایک مقرر وقت تک چل رہا ہے۔ سنو، وہ نہایت غالب بہت بخشنے والا ہے۔ خلقکم من نفس واحدہ ثم جعل منها زوجها وانزل لکم من الانعام ثمانیۃ ازواج۔ اس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا، پھر اس نے اسی سے اس کا جوڑا بنایا، آدم علیہ السلام پیدا کیے، پھر حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اس نے تمہارے لیے چوپایوں میں سے 8 جوڑے نر اور مادہ اتارے۔ وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں پیدا کرتا ہے، ایک پیدائش کی مرحلے کے بعد دوسری پیدائش میں، 3 قسم کے اندھیروں میں۔ 3 قسم کے اندھیرے یعنی ایک تو ماں کا پیٹ، پھر اس کے بعد یوٹرس، اور اس کے بعد پھر وہ جھلی واٹر بیگ جس کے اندر بچہ ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں کیسے پتہ چلیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے سے ایسی ایسی زبردست بات کھولتا ہے۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، اسی کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں پھرے بہکے جاتے ہو۔ اگر تم کفر کرو گے تو اللہ یقیناً تم سے بے پرواہ ہے، اور وہ اپنے بندوں کے لیے کفر پسند نہیں کرتا۔ یعنی اللہ بے پرواہ ہے لیکن اللہ خوش نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں کہ تم کفر کرو، اس لیے کہ کفر تمہارے اپنے لیے برا ہے۔ کفر تمہارے انجام کے لحاظ سے بہت ہی ایک خطرناک انجام لاتا ہے تمہارے لیے۔
اور اگر تم شکر کرو گے تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کوئی کمی یا زیادتی نہیں ہوتی تمہارے شکر کرنے یا نہ کرنے سے۔ تمہارے اپنے لیے اچھا ہے اگر تم شکر کرو، دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تمہیں اپنے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے تو وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کرتے رہے، بلا شبہ وہ سینوں کے راز خوب جانتا ہے۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہوئے اسے پکارتا ہے۔ پھر جب وہ اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو وہ اس سے پہلے جو دعا کیا کرتا تھا اسے بھول جاتا ہے اور اللہ کے لیے شریک ٹھہراتا ہے تاکہ اس کے راستے سے لوگوں کو بہکائے۔ آپ کہہ دیجئے تو اپنے کفر کے ساتھ کچھ دنیاوی فائدہ اٹھا لے، بلا شبہ تو دوزخیوں میں سے ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو جب پکارتے ہیں، جب کوئی تکلیف یا کوئی انگزائٹی ہوتی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہوتے ہیں، دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، پھر وہ انگزائٹی گزر جاتی ہے، کوئی اندیشہ تھا ہمیں، وہ اندیشہ جو ہے وہ ٹل گیا، اور ہم اگر اللہ کا ہی شکر ادا کریں نا تو بھی ہم فوراً نہیں کرتے، ہم لیٹ کرتے ہیں۔ ہم اس کو پھر ہمیں تھوڑی دیر پہلے پہلے ہم خوشی کا اظہار اپنی کا کر لیتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد ہمیں خیال آتا ہے کہ اوہ اللہ کا شکر بھی تو کرنا تھا۔ تو جو اللہ کے بندے ہیں وہ ان کو فوراً سب سے پہلے اللہ یاد آتا ہے، وہ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کیا یہ مشرک بہتر ہے یا جو رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرتے اور کھڑے ہوئے عبادت کرتا ہے جبکہ وہ آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہے؟ اچھا، یہ جو ہے نا کہ ایک یہ انداز فکر ہے مشرک کا، اور ایک انداز فکر ہے اس کا کہ جو مومن ہے وہ پھر اٹھتا ہے، وہ رات کی گھڑیوں میں بھی سجدہ ریز ہوتا ہے، وہ آخرت سے ڈرتا ہے، رب کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہے، اور مشرک جو ہے وہ صرف اور صرف اس دنیا میں جینا چاہتا ہے۔ تو یہ صرف دو جو ہے نا فریق نہیں ہے، یہ پوری آئیڈیالوجی ہے، یہ پورے دو فرق لائف سٹائلز ہیں، اور یہی لائف سٹائلز جو ہیں یہ ایک جو ہے وہ ایک طرف کو لے جاتا ہے، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں نا سورہ القلم میں، أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں کی طرح کر دیں گے؟ دونوں کے انجام ایک جیسے ہوں گے۔ اگر زندگیاں ایک جیسی نہیں ہیں تو موت بھی ایک جیسی نہیں ہوگی، موت کے فرشتے بھی ایک جیسے نہیں آئیں گے، اور اسی طرح سے عالم برزخ، اور اسی طرح سے حشر اور اینڈ انجام، سب کچھ فرق ہوگا۔ دو کیٹیگریز ہیں، دونوں کے راستے فرق ہیں، دونوں کی منزلیں فرق ہیں۔ یہ ہمیں آج چوز کرنا ہے کہ ہم نے کون سی منزل اپنے لیے متعین کی ہے، ہم کس راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، وہی ہمارا لائف سٹائل ڈٹرمن کرے گا۔ پھر کہہ دیجئے کیا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ جن کو علم ہوتا ہے اور علم نافع، صرف علم نہیں بلکہ علم نافع، اور جو لوگ علم نافع رکھتے ہیں وہ واقعی ان کے برابر وہ نہیں ہو سکتا کہ جو علم نہیں رکھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو لوگوں کو بھلائی سکھاتا ہے لیکن خود کو بھول جاتا ہے، ایک چراغ کی سی ہے جو لوگوں کو روشنی دیتا ہے مگر خود کو جلاتا ہے۔ تو عالم بے عمل ہونا جو ہے وہ تو ایک انتہا پرلے درجے کی انسان کی گمگشتگی ہے، لیکن جو لوگ علم رکھتے بھی ہیں اور اس کے مطابق عمل رکھتے بھی ہیں تو وہ اصل عالم ہوتے ہیں۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، تم عالم نہیں بنو گے حتیٰ کہ تم متعلم بنو، متعلم یعنی علم سیکھنے والا، اور تم علم سے عالم نہیں بن سکتے حتیٰ کہ تم بحث و مباحثہ کرنے والے بن جاؤ، اور تمہارے گناہ کے لیے یہی کافی ہے کہ تم بحث و مباحثہ کرنے والے بن جاؤ، اور تمہارے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ تم مسلسل اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور چیز میں گفتگو کرتے رہو۔ تو علم جو ہے، علم نافع وہ ہے کہ جو ہمیں دین کا علم آئے اور پھر ہم اس کے مطابق عمل کریں، اور وہ سنت کے بھی مطابق ہو اور وہ قرآن کے مطابق ہو۔ ہم ادھر ادھر کی باتیں نہ لوگوں کو بتاتے پھریں، ہم لوگوں کو اللہ سے جوڑیں، اپنی ذات سے نہ جوڑیں۔ تو ایسے لوگ اور علم نہ رکھنے والے لوگ برابر نہیں ہو سکتے، ان کے بھی مقامات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں فرق ہیں، درجات فرق ہیں، بس عقل والے ہی نصیحت پکڑتے ہیں۔ کہہ دیجئے، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو،
قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو اپنے رب سے ڈرو، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جنہوں نے اس دنیا میں اچھے عمل کیے ان کے لیے بھلائی ہے، اس دنیا میں بھی بھلائی ملتی ہے، اس دنیا میں بھی اجر مل جاتے ہیں، یعنی ایک اچھی سی پاکیزہ ایک پرسکون باعزت زندگی اس دنیا میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی گزروا دیتے ہیں۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور یہ یاد رکھو کہ اللہ کی زمین وسیع ہے، تمہیں ایک سرزمین میں اگر تم دین کو نہیں پریکٹس کر سک رہے تو تم کسی اور جگہ پر چلے جاؤ، اللہ کے جو وعدے ہیں ان پر پورا بھروسہ رکھو، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بلا شبہ صبر کرنے والوں کو ان کا پورا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ دین کے اوپر استقامت اور خاص طور پر ایسی جگہوں کو چھوڑنا جو آپ کے وطن بنے ہوئے ہوں اور ان کو چھوڑ کر کسی اور اجنبی جگہ پہ جانا صرف اور صرف دین کی خاطر، ظاہر ہے کہ اس میں آپ کو تکلیفیں آئیں گی، ظاہر ہے کہ صعوبتیں برداشت کرنی پڑیں گی، مالی تکلیفیں بھی برداشت کرنی پڑیں گی، ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسے انسان ہوں عزیز وہاں پر کہ جن کی جدائی برداشت کرنی پڑے، اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ساتھ ہی فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے آپ کو صبر چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ایسا صبر کرنے والوں کو تو بے حساب اجر دے گا، وہ کوئی فارمولا ہی نہیں ہے 10 100 70 700، وہ فارمولا ہی نہیں ہے، بے حساب بغیر حساب اللہ تعالیٰ اجر دیں گے انشاءاللہ۔ انسان کر کے دیکھے یہ سب کچھ۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، آپ کہہ دیجئے بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کے لیے بندگی کو خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کروں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں پہلا مسلمان بن جاؤں۔ کہہ دیجئے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو یقیناً مجھے بڑے دن یعنی قیامت کے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ کہہ دیجئے میں اللہ کے لیے اپنی بندگی کو خالص کرتے ہوئے اسی کی عبادت کرتا ہوں، تو تم اس کے سوا جس کی چاہو عبادت کرو۔ کہہ دیجئے بلا شبہ خسارہ اٹھانے والے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے روز قیامت اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا۔ خبردار یہی کھلا خسارہ ہے۔ دنیا کا کوئی خسارہ، کسی جگہ کو چھوڑ دینا، کوئی نوکری چھوڑ کر کے کوئی اور اختیار کر لینا، یہ خسارے اس خسارے کے مقابلے میں کچھ ہیں ہی نہیں جو اس دن کا ہے، اور وہی کھلا خسارہ ہے۔ هو الخسران المبین، سب سے واضح خسارہ وہی ہے۔ ان کے لیے ان کے اوپر آگ کے سائبان ہوں گے اور ان کے نیچے بھی آگ کے سائبان ہوں گے، یہی وہ عذاب ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ لہٰذا اے میرے بندو تم مجھی سے ڈرتے رہو، اور جو لوگ طاغوت کی عبادت کرنے سے بچے رہے اور انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا ان کے لیے بشارت ہے، لہٰذا آپ میرے ان بندوں کو بشارت دے دیں۔ کن بندوں کو؟ جو غور سے بات سنتے ہیں۔ قرآن جب پڑھا جائے تو اس کا ریکویزٹ ہے کہ انسان خاموش رہے اور غور سے بات کو سنے، اور پھر اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں۔ اچھی بات یعنی جس بات کے کرنے کا قرآن میں حکم دیا جا رہا ہے اس کی پیروی کر ڈالتے ہیں، اور کوئی دیر نہیں لگاتے ان کے سننے اور ان کے عمل کرنے میں، زیادہ وقفہ نہیں ہوتا، وہ لیت و لال نہیں کرتے، وہ اس کے اوپر پونڈر نہیں کرتے کہ مجھے کرنا ہے یا نہیں کرنا، میں کر سکوں گی یا نہیں کر سکوں گی، میں کنٹینیو کر سکوں گی یا نہیں کر سکوں گی، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تم کسی بات کا عزم کر لو تو پھر اللہ پر بھروسہ کیا کرو۔ جو بھی ہم اس قرآن میں پڑھتے ہیں وہ ہم عمل کے لیے پڑھتے ہیں۔ قرآن میں اگر ہم صرف اور صرف وظائف تلاش کریں گے تو اس سے بڑا خسارہ بھی کوئی نہیں ہے کہ اتنی زبردست کتاب، ہماری زندگیوں کے ڈھنگ تبدیل کر دینے والی، ہماری سوچ کو مثبت کرنے والی، اور ہم اس میں سے صرف بغیر سوچے سمجھے چند وظائف اپنا حصہ یہ نکالیں، ہمارا حصہ صرف یہ نکلے اس کتاب میں سے۔ وہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، جو پیروی کرتے ہیں اچھی بات کی، وہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، اور وہی لوگ عقل والے ہیں۔ کیا پھر جس شخص پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہو تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اسے چھڑا لیں گے جو آگ یعنی دوزخ میں ہے؟ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈر گئے ان کے لیے بالا خانے ہیں، ان کے اوپر اور بالا خانے بنے ہوئے ہیں، ملٹی سٹوری، کیا کیا زبردست وہ بلڈنگز ہیں، اور اونرشپ کس کی ہے؟ اہل ایمان کی، چاہے وہ دنیا میں فقیر تھے، جبکہ ان کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا
کہ بے شک اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اسے زمین کے چشموں میں داخل کیا، پھر وہ اس کے ذریعے سے کھیتی نکالتا ہے جبکہ اس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، پھر وہ پک کر خشک ہو جاتی ہے، آپ اسے زرد ہوئی دیکھتے ہیں، پھر وہ اسے ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، بلا شبہ اس میں عقل والوں کے لیے نصیحت ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، کیا پھر جس شخص کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے اور وہ اپنے رب کی طرف سے روشنی پر ہے، رب کی طرف سے روشنی، یہ اسلام روشنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات روشن چراغ ہے، ان روشنیوں میں جب ہم آ جائیں گے تو پھر ہمیں کوئی اندھیرا تنگ نہیں کرے گا، پھر ہمیں کوئی اندھیرا کنفیوز نہیں کرے گا، کوئی اندھیرا ہمارے دلوں میں ڈاؤٹس نہیں ڈالے گا، دنیا کی محبت نہیں آنے دے گا۔ وہ سخت اور تنگ دل کافر کے برابر ہو سکتا ہے؟ یعنی ایک ہے سخت اور تنگ دل کافر اندھیروں میں، اندھیروں کا عادی، اور ایک ہے روشنی میں چلنے والا علی بصیرہ، اور دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر وہی بات، دونوں کے لائف سٹائل، سوچیں، انداز فکر برابر نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ ہلاکت ہے ان کے لیے جن کے دل اللہ کی یاد کے معاملے میں سخت ہیں، وہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ یعنی ایک بندہ وہ ہے جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، اس کو اسلام پسند ہے، اس کو اسلام کے احکامات برے نہیں لگتے، اس کو اسلام کے احکامات کی بیوٹی سمجھ آتی ہے، وہ اسلام کے احکامات کو اپنے اوپر لاگو کرنا اپنے لیے آنر محسوس کرتا ہے، وہ اللہ کی اطاعت میں آنا اپنے لیے آنر محسوس کرتا ہے، وہ کسی ایسی مجلس کو چھوڑنا اپنے لیے آنر محسوس کرتا ہے جہاں اللہ کی حدیں ٹوٹ رہی ہوں۔ ایک وہ ہے، اور دوسرا ہے کہ جس کی دل جو ہے اللہ کی یاد کے معاملے میں سخت ہے، وہ یاد کر ہی نہیں سکتا اللہ کو، اس کو گھبراہٹ ہوتی ہے۔ تو کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے، اور جن کے دل اللہ کی یاد کے معاملے میں سخت ہیں وہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ سبحان اللہ، اللہ نے بہترین کلام نازل کیا جو ایک کتاب ہے باہم ملتی جلتی، بار بار دہرائی جانے والی، جس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی جلدیں اور ان کے دل اللہ کی یاد کی طرف نرم ہو کر مائل ہو جاتے ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس کے ذریعے سے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ یہ قرآن انسان کو فزیکلی افیکٹ کرتا ہے۔ میں کسی کا پڑھ رہی تھی کہ ایک شیخ حرم مکہ کے، تو وہ اپنے ان کے کسی اسٹوڈنٹ نے لکھا ہوا تھا کہ میں اپنے شیخ کے پاس بیٹھا تھا اور میں قرآن وہ میرا سن رہے تھے، ریسیٹیشن میری سن رہے تھے، تو ایک آدمی آیا اور اس کے چہرے پر لٹرلی وہ کہتے ہیں کہ ہوائیاں اڑ رہی تھیں، اور وہ سخت تکلیف میں معلوم ہو رہا تھا، اور اس نے شیخ سے کہا کہ آپ مجھے قرآن پڑھیں، میرے اوپر قرآن پڑھ کے سنائیں مجھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ابھی اپنے اس شاگرد کا سن لوں، پھر میں تمہیں بلاتا ہوں، تم اتنی دیر میں جاؤ حرم کے کعبہ کے قریب جاؤ، وہاں پہ 2 رکعت نفل پڑھو، بیٹھو، میں تمہیں ابھی بلاتا ہوں تمہاری باری آنے پر۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرا انہوں نے سنا، اور انہوں نے مجھے نا زیادہ دیر سنتے رہے میرا قرآن، تقریباً آدھے گھنٹے سے بھی زیادہ میرا قرآن سنا، اور اس کے بعد مجھے فارغ کیا اور مجھے کہا کہ اس کو اب بلا لاؤ۔ تو اب جب وہ آیا تو اس کا چہرہ ہی بدلا ہوا تھا، اس کے چہرے پر زندگی تھی، رونق تھی، وہ ریلیکس تھا، اور اس نے کہا، اس نے شیخ کو دعائیں دی اور اس نے کہا کہ میں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور ابھی ٹائم تھا تو میں نے خود قرآن پڑھنا شروع کر دیا، اور میرا دل جو ہے نا وہ اپنے ٹھکانے پر آ گیا۔ تو شیخ جو ہیں انہوں نے کہا کہ ہم لوگ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ قرآن ہماری فطرت کی ضرورت ہے، اس کا پڑھنا، اس کا سننا، اس کی ریسیٹیشن، اس پر عمل، اس کے ساتھ زندگی گزارنا، اس کو دوست بنانا، اس میں غور و فکر کرنا، یہ ہماری فطرت کی ضرورت ہے، یہ ہمارے لیے آیا ہے اس دنیا میں۔ جیسے ہمارا کھانا پینا سونا جاگنا ہمیں ضروری محسوس ہوتا ہے اپنے جسم کے لیے، اسی طرح قرآن ہماری روح کی ضرورت ہے، اور جب روح بے چین ہوتی ہے تو لا محالہ ہمارا دل بھی بے چین ہوتا ہے، ہمارا جسم بھی بے چین ہوتا ہے، ہمارے جسم پر ہماری روح کی بے چینی کے اثرات ثابت ہوتے ہیں، نظر آتے ہیں۔
تو یہ قرآن ہے کہ جو انسان کو نرم، ملائم، مدھم کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح کی بہت سی اگزامپلز ہمیں ملتی ہیں کہ جب کفار نے بھی قرآن سنا اور ان کے دلوں پر بھی اس نے اثر کیا، حتیٰ کہ جن لوگوں کو سمجھ نہیں بھی آ رہی تھی ان لوگوں کے بھی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے کہ یہ کیا کلام ہے جو ہم سن رہے ہیں۔ کیا پھر جو شخص روز قیامت برے عذاب سے اپنے چہرے کی ڈھال کے ذریعے سے بچنے کی کوشش کرتا ہے وہ جنتی کے برابر ہو سکتا ہے؟ اور ظالموں سے کہا جائے گا تم اس کا مزہ چکھو جو تم کماتے تھے۔ جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے دین حق کو جھٹلایا تو ان پر ایسی جگہ سے عذاب آیا جس کا انہیں گمان تک نہ تھا۔ چنانچہ اللہ نے انہیں دنیاوی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا اور آخرت کا عذاب تو یقیناً بہت بڑا ہے، کاش وہ جانتے ہوتے۔ اور بلا شبہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثال بیان کی ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ کوئی ہوتا ہے کہ جو سائنس کے ذریعے سے، فزکس کے کسی لا کے ذریعے سے، کوئی ہوتا ہے کہ جو کسی پیشن گوئی کے ذریعے سے، کوئی ہوتا ہے جو ہسٹری کی کسی سٹوری کے ذریعے سے، کوئی ہوتا ہے کسی مثال کے ذریعے سے، کوئی تزکیے کی بات سے، کوئی جنت کے شوق میں، کوئی آخرت کے خوف سے۔ ہر قسم کی مثال ہے، ہر طبیعت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر مارجن رکھا ہے۔ قرآن عربی زبان میں ہے، کجی والا نہیں تاکہ وہ ڈریں۔ اللہ نے ایک آدمی یعنی غلام کی مثال بیان کی جس میں کئی باہم اختلاف رکھنے والے شریک ہیں۔ ایک غلام ہے جس کا ایک آقا نہیں ہے، وہ کئی گھروں میں کام کرتا ہے، اور ایک دوسرا آدمی جو خالص ایک ہی شخص کا غلام ہے۔ کیا ان دونوں کی حالت یکساں ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ الحمدللہ، یعنی تمہیں اتنی بات تو شکر ہے کہ سمجھ آئی کہ ایک ہے جو ایک گھر سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، سارا سارا دن وہ کوئی ایک بھی اس سے راضی نہیں ہوتا۔ اس کو ایک کہتا ہے تم دوسرے گھر میں زیادہ وقت لگا آئے ہو، دوسرا کہتا ہے تم میرا کام اتنا اچھا نہیں کرتے جتنا تم دوسرے کا دل لگا کے کرتے ہو، اور دوسرا غلام ہے جسے صرف ایک آقا کو خوش کرنا ہے۔ تو ہمیں صرف اللہ کو خوش کرنا ہے۔ ہمارے لیے اتنی ہماری لبریشن ہے اس کے اندر، یہ آزادی ہے ہماری کہ ہم صرف اللہ کے غلام ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ آپ بھی مرنے والے ہیں اور وہ بھی یقیناً مرنے والے ہیں، پھر بلا شبہ تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑو گے۔ فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه اليس في جہنم مثوى للكافرین، پھر اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ بولا اور سچائی کو جھٹلایا جب کہ وہ اس کے پاس آ گئی؟ کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں؟ اور جو شخص سچائی یعنی دین حق لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی وہی متقی لوگ ہیں۔ یعنی پھر آپ دیکھیے کہ دو طرح کے لوگوں کی بات آتی جا رہی ہے نا، ایک وہ جو سب سے بڑا ظالم ہے اور حق کو جھٹلانا سب سے بڑا ظلم ہے، اور اللہ پر جھوٹ گھڑنا، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑنا یعنی اللہ کی طرف ایسی بات کو منسوب کرنا جو اللہ کی شان کے، جلال کے لائق ہی نہ ہو۔ مثلاً یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی کتاب نازل نہیں کی، مثلاً یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا رکھا ہے، اور یا پھر یہ دعویٰ کرنا کہ میں نبی ہوں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس پر کوئی وحی نازل نہیں کی۔ اور اس کے برعکس دوسرا ہے جو سچائی لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی، سچائی کی، تو وہی لوگ متقین ہیں۔ سچ ہی اللہ کو پسند ہے، سچی بات کو سچ مان لینا بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ بعض اوقات ہم اپنی جو عام زندگی ہے نا اس میں بھی ہم انصاف نہیں کر پاتے، اپنی ذات کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں، جس کسی کے ساتھ ہمارا انس ہوتا ہے بس ہمیں اس کی ہر بات اچھی لگتی ہے، اس کی کوئی غلط بات کو غلط نہ ہم دیکھ پاتے ہیں نہ ہمیں وہ نظر آتی ہے، اور ہر اچھائی ہمیں ان لوگوں میں نظر آتی ہے جو ہمارے پسند کے ہیں، ہر برائی ہمیں ان لوگوں میں نظر آتی ہے کہ جن کو ہم پسند نہیں کرتے۔ تو سچ کو سچ ماننا چاہے وہ دشمن کے اندر ہو، اور غلطی چاہے اپنے اندر ہو اس کو مان لینا، چاہے اپنی اولاد کے اندر ہو اس کو مان لینا، یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی مسلسل سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں صدیق لکھا جاتا ہے۔ اور بلا شبہ جھوٹ برائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور برائی آگ کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ سب کچھ ہے جو وہ چاہیں گے، نیکی کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے۔
تاکہ اللہ ان سے وہ برائیاں دور کر دے جو انہوں نے کیں، اور انہیں ان کا اجر بہترین اعمال کے مطابق دے جو وہ کرتے رہے تھے۔ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ اور وہ آپ کو ان معبودوں سے ڈراتے ہیں جو انہوں نے اللہ کے سوا بنا رکھے ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کے بے شمار فائدے ہوتے ہیں۔ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ پر بھروسہ کرنے سے دشمن کے شر سے بھی حفاظت ملتی ہے۔ ایک سیرہ میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ آتا ہے نا، بڑا ایمان افروز، کہ ایک بدو عربی آیا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی لشکر میں، اور صحابہ ادھر ادھر ہوئے ہوئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے، تو وہ آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار درخت کے ساتھ لٹک رہی تھی، تو اس نے نا آ کے تو کہا کہ آپ کو آج مجھ سے کون بچائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا میرا اللہ۔ اور وہ بدو جو ہے وہ کانپنے لگ گیا، اور جب صحابہ آئے تو اس وقت وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے آیا تھا وہ آپ کے سامنے ایسے سر جھکا کے بیٹھا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو چھوڑ دیا تھا۔ تو جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے اور اس حسن ظن کے ساتھ بھروسہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور جسے اللہ ہدایت دے تو اسے کوئی گمراہ کرنے والا بھی نہیں ہے۔ کیا اللہ نہایت غالب اور انتقام لینے والا نہیں؟ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ کہہ دیجئے بھلا دیکھو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا وہ تمہارے باطل معبود اس کی پہنچائی ہوئی تکلیف دور کر سکتے ہیں؟ یا وہ مجھ پر رحمت کرنا چاہے تو کیا وہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ کہہ دیجئے مجھے اللہ کافی ہے۔ علیہ یتوکل المتوکلون، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، یعنی توکل ہمارے ایمان کا، ہماری توحید کا حصہ ہے۔ جتنا انسان کا ایمان کامل ہوگا اتنا ہی انسان اللہ پر توکل اور بھروسہ کرے گا۔ انبیاء کا ایمان ایک لیول کا ایمان تھا، تو وہ کامل ایمان تھا، تو وہ اللہ پر کیسا کیسا توکل اور بھروسہ کرتے تھے، اور کس کس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی پھر غیب سے مدد کی ہے۔ کہہ دیجئے اے میری قوم تم اپنے طریقے اور حالت پر عمل کرو، بے شک میں اپنے طریقے پر عمل کرنے والا ہوں، چنانچہ جلد تم جان لوگے کہ کس پر ایسا عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے، اور کس پر ہمیشہ رہنے والا عذاب اترتا ہے۔ قیامت کے دن کی رسوائی سے بچنے کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ ربنا لا تخزنا یوم القیامہ، اے ہمارے رب ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ اسی طرح سے ایک اور دعا آتی ہے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اے اللہ سب کاموں میں ہمارا انجام اچھا کر اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا۔ بلا شبہ ہم نے لوگوں کے لیے آپ پر یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے، پھر جس نے ہدایت پائی تو اپنے ہی بھلے کے لیے، اور جو گمراہ ہوا تو بس اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے، اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں۔ اللہ ہی موت کے وقت جانیں قبض کرتا ہے، اور جس کی موت نہیں آئی ہوتی اسے اس کی نیند میں قبض کرتا ہے، پھر وہ اس روح کو روک لیتا ہے جس پر اس نے موت کا فیصلہ کر دیا ہو، اور دوسری کو ایک مقرر وقت تک واپس بھیج دیتا ہے۔ بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ کیا انہوں نے اللہ کے سوا سفارشی بنا رکھے ہیں؟ کہہ دیجئے خواہ وہ کسی چیز کا اختیار بھی نہ رکھتے ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو یہ نیند میں نشانی رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو نیند میں نشانی رکھی ہے، اس میں مقاتل کہتے ہیں کہ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو قیامت کے دن قبروں سے اٹھنے کے معاملے میں غور و فکر کرتے ہیں، تو وہ سو کر اٹھنے کے معاملے پر غور و فکر کریں، تو پھر ان کو حیات بعد الموت کا جو ہے ادراک ہو جائے گا، وہ اس کا یقین کر لیں گے، ان کو سمجھ آ جائے گی کہ اگر یہ پاسبل ہے کہ ہم سو کے اٹھتے ہیں، اور کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو سوتا ہے اور اس کی سوتے میں ہی روح قبض ہو جاتی ہے، وہ نہیں اٹھتا، تو یہ کون کرتا ہے؟ یہ فیصلہ کس کا ہے؟ اور کیسے ہم اٹھ بیٹھتے ہیں؟ شعور کی روح قبض ہو جانے کے بعد وہ واپس کب آتی ہے؟ وہ کیسے آتی ہے؟
تو یہ سارا کچھ جو ہے فینومینا سلیپ کا، یہ آپ کو حیات بعد الموت کی طرف لے جا سکتا ہے، دھیان دلا سکتا ہے، عقیدہ درست کر سکتا ہے اگر کوئی غور و فکر کرے۔ اور رات کو سونے کے جو دعائیں ہیں اس میں بھی جو ہم دعا پڑھتے ہیں، بسمک ربی ودعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فاغفر لها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادک الصالحین، کہ اے میرے رب میں تیرے نام کے ساتھ اپنا پہلو بستر پر رکھتا ہوں اور تیرے نام سے ہی اس کو اٹھاؤں گا، اور اگر تو میرے نفس کو روک لے تو اس کو بخش دینا، پھر اور اگر تو اس کو دنیا میں واپس بھیجے تو پھر اس کی حفاظت کرنا جیسے تو اپنے صالح بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ آپ سوچئے کہ انسان جو یہ دعا پڑھ کے سوئے گا وہ کبھی بھی، اگلی آیت میں آ رہا ہے نا کیا انہوں نے اللہ کے سوا سفارشی بنا لیے، تو وہ کبھی بھی اللہ کے سوا کسی کو سفارشی نہیں بنائے گا۔ وہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ وہ رب جو مجھے نیند کے بعد دوبارہ زندگی دیتا ہے اس کو چھوڑ کر میں کسی اور کو پکاروں۔ کہہ دیجئے خواہ وہ کسی چیز کا بھی اختیار نہ رکھتے ہوں اور نہ کچھ سمجھتے ہوں پھر بھی وہ سفارشی ہیں۔ کہہ دیجئے ساری سفارش اللہ ہی کے اختیار میں ہے، آسمانوں اور زمین میں اسی کی بادشاہی ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور جب تنہا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل کڑنے لگتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ یہ بھی ایک نیچر ہے کہ آخرت کا اصل میں انکار ہوتا ہے، اور آخرت کے انکار کی وجہ سے وہ جو ایک دل میں ایک چور ہے کہ ہم نے آخرت کا انکار کیا ہوا ہے، اور پھر وہ آخرت کا انکار ہوتا ہے اس دنیا میں کوڈ آف کانڈکٹ سے باہر نکلنے کے لیے۔ اب اس کو کسی نہ کسی طریقے جسٹیفائی تو کرنا ہے نا، اور اس کو جسٹیفائی کیسے کرتے ہیں کہ وہ فلاں پیر نے اجازت دی ہوئی ہے، فلاں نے اجازت دے دیا ہمیں، وہ بے عملی کے چور دروازے کبھی کسی انسان سے جا کے لے آئے اور کبھی کسی سے جا کے لے آئے۔ اس لیے جب اللہ اکیلے کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کڑتے ہیں، اور ایسے کڑتے ہیں کہ ان کے چہروں پر باقاعدہ اس کے اثرات آتے ہیں ناگواری کے، توحید کی بات وہ سن ہی نہیں سکتے۔ اور جب اللہ کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس وقت وہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ آپ کہیے اے اللہ، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، چھپے اور ظاہر کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے، اور اگر ان ظالموں کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور ہو تو وہ روز قیامت برے عذاب سے بچنے کے لیے اسے ضرور فدیے میں دے دیں۔ سبحان اللہ، آج جو ایک کوڑی نہیں نکالتے، زکوٰۃ نکالنے میں بھی بخیل ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس دن ہر چیز فدیے میں دینے کو تیار ہوں گے، اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے وہ عذاب ظاہر ہو جائے گا جس کا وہ گمان بھی نہیں رکھتے۔ اکرمہ کہتے ہیں، ایک مفسر ہیں یہ قرآن کے، وہ کہتے ہیں اس آیت کے بارے میں کہ محمد بن منقدر اپنی موت کے وقت بہت زیادہ گھبرائے، تو ان کو کہا گیا یہ خوف اور گھبراہٹ کس بات پر ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کی کتاب میں ایک آیت ہے جس سے میں ڈرتا ہوں، اور وہ یہ ہے وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، کہ ظاہر ہو جائے گا اللہ کی طرف سے جس کا وہ گمان بھی نہیں رکھتے، جس کا ان کو خیال بھی نہیں۔ تو کہیں میرے اعمال میں کوئی ایسی چیز ظاہر نہ ہو جائے کہ جو میرے گمان میں بھی نہیں ہے کہ یہ بھی میں نے کیا ہوا ہے۔ اور ہمارے کرنے کا کام ان آیات کو اور اس جیسی اور آیات کو پڑھ کر کیا ہے کہ ہمیں کبھی بھی اللہ سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے، اور ان کے لیے ان کے عملوں کی برائیاں ظاہر ہو جائیں گی اور انہیں وہ عذاب گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ پھر جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، اور جب ہم اپنی طرف سے اسے کوئی نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے بس مجھے تو یہ میرے علم کی بدولت دی گئی ہے، نہیں بلکہ وہ تو ایک آزمائش ہے، لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں۔ بے شک یہی بات ان لوگوں نے بھی کہی تھی جو ان سے پہلے ہوئے، پھر ان کے کام نہ آیا جو وہ کماتے تھے، چنانچہ انہیں ان کے عملوں کی سزا ملی، اور ان میں سے جن لوگوں نے ظلم کیا جلد انہیں بھی ان کے عملوں کی سزا ملے گی، اور وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ بے شک اللہ ہی جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کرتا ہے اور تنگ کرتا ہے؟ بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ قرآن کی انتہائی امید افزا آیات میں سے یہ بھی ایک آیت ہے،
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ معاف کر دیتا ہے، یقیناً وہی بڑا بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے اس بنا پر کہ اس نے لوگوں کو کسی تکلیف سے بچایا تھا۔ پھر اسی طرح سے چھوٹے گناہوں کے معاف کرنے کے علاوہ اللہ بڑے گناہ بھی معاف کرتا ہے۔ اللہ نے 100 لوگوں کے قاتل کو بھی معاف کر دیا تھا۔ جب انسان توبہ کی نیت کر لیتا ہے اور نظر آتا ہے کہ ہاں واقعی یہ سچی توبہ کر رہا ہے، وہ اس کام کو چھوڑنے کا پورا ارادہ رکھتا ہے جس سے وہ توبہ کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی سلیٹ صاف کر دیتے ہیں۔ اور تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو۔ آپ اپنے گناہ معاف کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو اپنے رب کی طرف رجوع کرنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کسی کا کوئی کام ہے عدالت سے، تو عدالت کو رجوع کرتا ہے نا، عدالت نہیں جائے گا تو کام نہیں ہوگا۔ جس ہستی سے کام ہے اسی ہستی کی طرف رجوع کیا جائے گا نا۔ اور تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، پھر تمہاری مدد نہ کی جائے گی۔ توبہ میں دیر بھی نہیں کرنی چاہیے، اور استغفار کی دعائیں مختلف جو ہیں وہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور ایک سوتے وقت کی ایک اور دعا بھی ہے، اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ یہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے رجوع کرتے رہنا چاہیے، رغبت اور رہبہ کے ساتھ، یعنی اللہ کے ساتھ ایک لگن بھی لگی ہو کہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا، اور ایک خوف بھی ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ مجھ سے اتنا ناراض ہو گیا کہ میری توبہ قبول ہی نہ کرے۔ ٹھیک ہے، اور یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں۔ ہمیں اللہ کے غضب سے بھی پناہ لینی ہے نا، تو اسی کے دامن رحمت میں لینی ہے۔ تو بار بار اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، بار بار اللہ کی طرف لوٹنا ہے، تاکہ قیامت کے دن جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچیں تو ہمارے گناہ معاف ہو چکے ہوں۔ اور گناہ اللہ سارے معاف کر دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی پازیٹیوٹی ہے جو قرآن سارے کا سارے ہی بہت پازیٹیو ہے، لیکن یہ جو توبہ کی قبولیت ہے نا، یہ انسان کو اٹھا کھڑا کرتی ہے، ایک مرے ہوئے انسان کو زندگی دینے کے مترادف ہے کہ ایک انسان کو یہ پتا ہو کہ میرے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ گناہوں کا بیگیج اٹھانا اپنی روح کے اوپر کوئی آسان کام نہیں ہوتا، اور یا انسان سخت دل ہو جاتا ہے اور انہی گناہوں میں پھر پڑا رہتا ہے کہ ٹھیک ہے اچھا آگے تو پتہ نہیں کیا ملنا ہے کیا نہیں ملنا، تو یہاں تو پھر میں عیش کر لوں اور یا پھر وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، اور یا پھر یہاں تک کہ لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو گناہ کو مٹانا بہت ضروری ہے، اور توبہ گناہ کو مٹانے کا وہ ذریعہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنا رکھا ہے، ہماری روح کو ہلکا کر دیتی ہے، خوش کر دیتی ہے انسان کو، کہ انسان نیا ہو جاتا ہے بالکل۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ تو اپنے رب کی طرف رجوع کرنا بہت ضروری ہے۔ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ اور تم اس بہترین چیز کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے جب کہ تمہیں اس کی خبر تک نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہے ہائے افسوس اس پر جو میں نے اللہ کے حق یعنی اطاعت میں کوتاہی کی، اور بلا شبہ میں مذاق اڑانے والوں میں شامل رہا۔ یا وہ کہے اگر بے شک اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں ضرور متقین میں سے ہو جاتا۔ یا وہ جس وقت عذاب دیکھے تو یہ کہے کاش کہ میرے لیے ایک بار لوٹنا ہو تو میں نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں۔ اللہ فرمائے گا کیوں نہیں، تیرے پاس میری آیات آئیں تو تو نے انہیں جھٹلایا اور تو نے تکبر کیا اور تو کافروں میں سے تھا۔ اور آپ روز قیامت انہیں دیکھیں گے جنہوں نے دنیا میں اللہ پر جھوٹ باندھا کہ ان کے منہ کالے ہوں گے۔ کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں؟ جہنم ٹھکانہ ہے متکبرین کا۔ تکبر رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو وہ انسان سے ایسے ایسے ایکشنز کرا لے گا کہ وہ جہنم کا حقدار ٹھہرے گا۔ اور جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا
اللہ انہیں ان کی کامیابی کے سبب نجات دے گا، انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے، اسی کے پاس آسمانوں اور زمین کی چابیاں ہیں، اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ کہہ دیجئے اے جاہلو، کیا تم مجھے غیر اللہ کے بارے میں حکم دیتے ہو کہ میں ان کی عبادت کروں؟ یہ کتنی بڑی جہالت ہے، اور بلا شبہ آپ کی طرف اور ان لوگوں یعنی نبیوں کی طرف جو آپ سے پہلے ہوئے یہ وحی کی گئی کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے اعمال ضرور ضائع ہو جائیں گے۔ انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، حالانکہ انبیاء نے نہیں کرنا تھا، لیکن اس کی انٹینسٹی اور اس کی غلطی بتانے کے لیے، اس کے گناہ بتانے کے لیے کہ اگر نبی بھی کریں گے تو ان کے بھی اعمال ہی ضائع ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، ایسی ایسی قربانی انبیاء کرام کی اور وہ ضائع ہو جائے گی اگر وہ شرک کریں گے۔ اتنا ظالم، اتنا بڑا گناہ ہے یہ، اور آپ ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، بلکہ آپ اللہ ہی کی عبادت کریں اور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں۔ اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی قدر ہی نہیں کی ہم نے۔ جب قدر کیوں نہیں ہوتی کسی چیز کی؟ آپ کے گھر ایک ماسی آتی ہے، ان پڑھ بالکل، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ آپ کا یہ کپڑا جو ہے یہ پیور سلک ہے، یہ کتنا مہنگا ہے، آپ کہاں سے لائے تھے، ٹھیک ہے، آپ کی اس کے اوپر کڑھائی کتنی خوبصورت ہے، آپ وہ اٹھا کر اس کو دے دیتے ہیں، اگلے دن وہ وہی پہن کے آ جاتی ہے، اسی میں وہ جھاڑو دے رہی ہے، اسی میں وہ اپنا، اس کے اوپر میل بھی لگ گئی ہے سارا کچھ، اس لیے کہ اس کو اس کی قدر نہیں ہے۔ کیوں قدر نہیں ہے؟ کیونکہ اس کو اس کی پہچان نہیں ہے۔ اللہ کو پہچانے، اللہ کو اس کے اسماء حسنہ کے ذریعے سے پہچانے، اور اللہ کی پہچان کے بعد پھر آپ کو اللہ کی قدر آئے گی کہ وہ ہستی ہے کیا۔ پھر آپ کی اللہ سے ایسی دوستی ہوگی کہ آپ اس کے علاوہ کسی اور کو دوست بنا ہی نہیں پائیں گے۔ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کس معیار پہ تھے اللہ کی معرفت میں، کہ آپ فرماتے تھے کہ اگر میں انسانوں میں سے کسی کو خلیل بناتا تو میں ابو بکر کو بناتا، لیکن وہ تو اللہ ہے۔ جب اللہ کی معرفت ہو جاتی ہے تو سب سے اچھا دوست اللہ بن جاتا ہے انسان کا۔ اور کہاں یہ کہ انسان کو معرفت ہی نہیں، کو قدر ہی نہیں کہ وہ ہستی ہے کیا۔ ابن قیم کہتے ہیں نا کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے نا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کیسی کیسی پلاننگ کرتا ہے، اور کب سے تمہارے ایک کام کے لیے کتنے سالوں سے کوئی پلاننگ چل رہی ہوتی ہے، تو تمہارا دل اللہ کی محبت سے پگھل جائے۔ اور ہم کہتے ہیں وہ کوئنسیڈنٹلی یہ ہو گیا، اتفاق یہ ہو گیا، اور قیامت کے دن ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوں گے۔ وہ پاک ہے اور اس شرک سے بالا تر ہے جو وہ کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ آسمانوں کو لپیٹ لے گا، پھر انہیں اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، کہاں ہیں جبار اور کہاں ہیں تکبر کرنے والے؟ اللہ کے سامنے اس دن کوئی بول ہی نہیں سکے گا، کہاں ہیں دنیا کے جبار، کہاں ہیں دنیا کے متکبر، اور سب کے سب وہاں پہ ان کی جان نکل رہی ہوگی۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، اور سور میں پھونکا جائے گا تو جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے بے ہوش ہو جائے گا سوائے اس کے جسے اللہ چاہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا سور پھونکے جانے کے بعد سب سے پہلے میں سر اٹھاؤں گا، یعنی ہوش میں آؤں گا، تو دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش تھامے ہوئے کھڑے ہیں۔ میں نہیں جانتا وہ پہلے سور پر بے ہوش ہی نہ ہوئے یا دوسرے سور پر مجھ سے پہلے ہوش میں آ جائیں گے۔ پھر اس میں دوسری بار پھونکا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں مرتبہ سور پھونکنے میں 40 کا فاصلہ ہوگا۔ لوگوں نے کہا ابو ہریرہ 40 دن کا؟ انہوں نے کہا میں نہیں کہہ سکتا۔ پھر لوگوں نے پوچھا 40 سال کا؟ ابو ہریرہ نے کہا میں نہیں کہہ سکتا۔ انہوں نے کہا 40 مہینے کا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نہیں کہہ سکتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا سارا بدن گھل جاتا ہے مگر ریڑھ کی ہڈی کا سر، یہ کوئی رائی کے دانے کے برابر سی کوئی چیز ہے،
باقی رہ جاتا ہے، اسی سے قیامت کے دن آدمی کا ڈھانچہ کھڑا کیا جائے گا۔ جیسے ایک بیج سے اتنا بڑا درخت نکل آتا ہے، اسی طرح ایک بیج ہے جو بویا ہوا ہے، اور جو وقت آئے گا تو انسان جو ہے اس میں سے اگ آئے گا۔ اس دن آخرت کے منکر کو صاف سمجھ آ جائے گی کہ وہ جو اگزامپلس قرآن میں دی جاتی تھیں کہ یہ جو سبزہ ہے یہ اگتا ہے، اس کی کذالک الخروج، ایسے ہی تم بھی نکلو گے زمین سے، تو وہ تو ہم نکل آئے، تو یہ تو بات سچ ہو گئی۔ پھر وہ گھبرائیں گے، پھر وہ پریشان ہوں گے، لیکن اس دن کی پریشانی ان کے کسی کام نہیں آئے گی۔ پھر اس میں دوسری بار پھونکا جائے گا تو وہ یکا یک کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور کتاب نامہ اعمال رکھ دی جائے گی۔ وَجِیءَ بِالنَّبِیِّینَ وَالشُّہَدَاء، اور لے آئے جائیں گے انبیاء اور گواہ، اور لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ظلم تو کسی پر بھی نہیں کیا جائے گا، اور ہر شخص نے جو عمل کیا ہوگا اسے اس کا پورا اجر دے دیا جائے گا، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے، حتیٰ کہ جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اس کے دربان کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے تھے؟ اتنے زیادہ لوگ جب جہنم میں جاتے دیکھیں گے نا، فرشتے تو حیران ہوں گے کہ کیا ان کے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ تو رسول اگر آئے تھے تو پھر نہ ماننے کا کیا مطلب ہے؟ فرشتے یہ سمجھ ہی نہیں پا رہے۔ جو تم پر تمہارے رب کی آیتیں پڑھتے تھے اور تمہیں تمہاری اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے، تمہیں کسی نے ڈرایا نہیں؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں؟ لیکن کافروں پر عذاب کا فیصلہ ثابت ہو چکا۔ انہیں کہا جائے گا تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس میں تم ہمیشہ رہو گے۔ چنانچہ تکبر کرنے والوں کا یہ ٹھکانہ بہت برا ہے۔ اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ہوں گے، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ہوں گے، حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، وہ جنت کی طرف گروہ در گروہ لے جائے جائیں گے، حتیٰ کہ جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھلے ہوں گے، پہلے سے ہی کھلے ہوں گے۔ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، سبحان اللہ، اور اس کے دربان ان سے کہیں گے سلام علیکم طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ، تم پر سلام ہو، تم پاکیزہ رہے، تم پر سلام ہو، شاباش ہو تم پر، ویل ڈن، ویلکم، ویل ڈن، شاباش، اب تم اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ اور وہ کہیں گے سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہم سے کیا ہوا اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور ہمیں اس سرزمین یعنی جنت کا وارث بنا دیا، ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنا ٹھکانہ بنائیں۔ چنانچہ عمل کرنے والوں کا یہ اجر بہت اچھا ہے۔ سب سے پہلے جنت کا دروازہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھولا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے دن جنت کے دروازے پر آؤں گا اور اسے کھلواؤں گا۔ جنت کا داروغہ کہے گا مجھے آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ کھولنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ سبحان اللہ، یہ ہیں ہمارے نبی جن کے لیے جنت کا دروازہ سب سے پہلے کھولا جائے گا۔ ہمیں ان کے بارے میں جاننا چاہیے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنا چاہیے، سیرت سے ملنے والے درس اپنی زندگی میں شامل کرنے چاہیے، اپنی زندگیوں کے لائحہ عمل تبدیل کرنے چاہیے۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور آپ فرشتوں کو عرش کے ارد گرد حلقہ بنائے دیکھیں گے جبکہ وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کر رہے ہوں گے، اور لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور کہا جائے گا سب تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ سورۃ المؤمن، یہ اس مرد مومن کے نام کے ساتھ منسوب ہے سورہ کہ جو فرعون کے دربار میں فرعون ہی کی آل میں سے تھا اور اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، لیکن جب اس نے موسیٰ علیہ السلام کی جان خطرے میں دیکھی تو وہاں بول پڑا اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہوا الیہ المصیر. حامیم. اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو نہایت غالب خوب جاننے والا ہے، گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا، بڑا فضل والا ہے. اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اللہ تعالیٰ کے کیسا کیسا یہاں پر نام آ رہا ہے، کیسی کیسی صفت آ رہی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کے گناہ بخشتا بھی ہے اور ان کی توبہ قبول بھی کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر کوئی ڈٹائی کے ساتھ اپنے برے اعمال کے اوپر ڈٹا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سزا بھی دیتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگوں کی پکڑ بھی کرتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارا رمضان جو ہے وہ گناہ بخشوائے بغیر نہیں گزرنا چاہیے. ابھی بھی وقت ہے. وہ کہتے ہیں نا، ابن الجوزی کہتے ہیں کہ گھوڑے کی جو ریس ہوتی ہے نا، تو گھوڑا اپنی ریس کے آخر میں بہت تیز ہو جاتا ہے، وہ پیچھے سے آ کے آگے نکل جاتا ہے بعض اوقات. تو رمضان کا معاملہ بھی ایسا ہے کہ اگر کوئی ہم سے سستی ہوئی بھی ہے پچھلے رمضان میں، پچھلے دنوں میں، تو اب جو دن باقی ہیں ان میں خوب اپنے آپ کو کمر کس لیں اور اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کریں اور اللہ تعالیٰ سے خوب رحمتیں اور مغفرت مانگیں. اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے، توبہ کو پسند کرتا ہے. توبہ اپنے بندے کی جب اس تک پہنچتی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے. اللہ کی آیات میں صرف کافر لوگ ہی جھگڑا کرتے ہیں، لہٰذا آپ کو ان کا شہروں میں چلنا پھرنا دھوکے میں نہ ڈالے. ان سے پہلے قوم نوح نے اور ان کے بعد دوسرے گروہوں نے بھی انبیاء کو جھٹلایا، اور ہر امت نے اپنے رسول کے بارے میں ارادہ کیا کہ اسے گرفتار کر لیں، اور انہوں نے ناحق جھگڑا کیا تاکہ اس باطل کے ذریعے سے حق کو نیچا دکھائیں. پھر میں نے انہیں پکڑ لیا تو دیکھ لو میری سزا کیسی تھی. اور اسی طرح ان لوگوں پر آپ کے رب کا فیصلہ ثابت ہو گیا جنہوں نے کفر کیا کہ بلا شبہ یہ دوزخی ہیں. جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، حاملین عرش فرشتے، اور جو اس کے ارد گرد ہیں، وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں. حاملین عرش فرشتے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک کام یہ بھی دے رکھا ہے کہ وہ اہل ایمان کے لیے اللہ سے بخشش مانگتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم. اے ہمارے رب، تو اپنی رحمت اور اپنے علم سے ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، لہٰذا ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے کی پیروی کی، اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. فرشتے کن کن لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں؟ مثلاً فرشتے باوضو سونے والے کے لیے دعا کرتے ہیں، عیادت کے لیے، مریض کی عیادت کو جانے والے کے لیے دعائیں کرتے ہیں، نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھ کر تسبیحات کرنے والے کے لیے دعائیں کرتے ہیں، جو لوگ بھلائی کی بات سکھاتے ہیں، خیر کی بات پھیلاتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. پھر کسی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعائیں، یعنی کوئی انسان کسی دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے اس کی غیر موجودگی میں، تو فرشتے اس دعا کرنے والے کے حق میں آمین کہتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے فرشتوں کو اس کام پر لگایا ہوا ہے، تو اللہ کی ذرا مہربانی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بھی ہمیں اندازہ ہونا چاہیے. اے ہمارے رب، وہ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اور انہیں ان ابدی باغوں میں داخل فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کو بھی جو ان کے باپ دادوں اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے نیک ہوں. بے شک تو ہر چیز پر غالب، نہایت حکمت والا ہے. اور انہیں برائیوں سے بچا. اب دیکھیں کتنی کمپریہنسو دعا ہے، فرشتے ہمارے لیے کر رہے ہیں، ہمارے گناہوں کی معافی کی، ہمارے جنت میں داخلے کی، اور ہماری برائیوں سے بچنے کی. اور انہیں برائیوں سے بچا، اور جسے تو نے اس دن برائیوں کی سزا سے بچا لیا تو در حقیقت تو نے اس پر رحم کیا، اور یہی تو بہت بڑی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ کو ہم سے کتنی محبت ہے، انسان سے کتنی محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں جیسی مخلوق کو ہمارے لیے دعاؤں پر لگا دیا ہے، معصوم مخلوق کو.
بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا ان سے پکار کر کہا جائے گا آج تمہیں جتنا شدید غصہ اپنے آپ پر آ رہا ہے، جہنم کو دیکھ کر کافر کو اپنے آپ پر غصہ آئے گا کہ میں نے کیوں نہ مان لی بات۔ اللہ کو تم پر اس سے کہیں زیادہ غصہ اس وقت آتا تھا جب دنیا میں تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم انکار کر دیتے تھے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، تو نے ہمیں 2 بار موت دی اور تو نے ہمیں 2 بار زندہ کیا، تو ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، پھر کیا اس عذاب سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ فرمایا جائے گا تمہیں یہ عذاب اس وجہ سے ہے کہ بلا شبہ جب تنہا اللہ کو پکارا جاتا تھا تو تم اس کی توحید کا انکار کرتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جاتا تو تم اس شرک کو مان لیتے تھے۔ اب حکم تو اللہ ہی کا ہے جو نہایت برتر اور بہت بڑا ہے۔ وہی تو ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے رزق نازل کرتا ہے، اور نصیحت تو وہی پکڑتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہو۔ لہٰذا تم اللہ کے لیے بندگی خالص کرتے ہوئے اسی کو پکارو، اگرچہ کافر ناپسند ہی کریں۔ وہ بہت بلند درجوں والا عرش کا مالک ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنے حکم سے وہی نازل کرتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو ملاقات کے دن سے ڈرائے۔ قیامت کے دن کا ایک نام یوم الطلاق، ملاقات کا دن، آپس میں جسم اور روح کی ملاقات کا دن، اپنے بچھڑے ہوئے عزیز و اقارب کی ملاقات کا دن، نبیوں سے ملاقات کا دن، اللہ سے ملاقات کا دن۔ قیامت کے دن کا ایک نام ہے یوم الطلاق، تے سے، توئے سے نہیں، طلاق۔ جس دن وہ قبروں سے نکلیں گے اللہ پر ان کی کوئی چیز چھپی نہ ہوگی۔ اللہ پوچھے گا آج کس کی بادشاہی ہے؟ پھر خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، صرف اللہ واحد و قہار کی، کنٹرولر کی، اکیلا کنٹرولر۔ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب۔ آج ہر نفس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا، آج کوئی ظلم نہیں ہوگا، بلا شبہ اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور آپ انہیں قریب آنے والے دن یعنی قیامت سے ڈرائیں جبکہ غم سے بھرے کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے۔ ظالموں کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی کہ جس کی بات مانی جائے۔ وہ جانتا ہے خیانت کرنے والی آنکھوں کو اور اسے بھی جو سینے چھپاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے، ہر چیز چھوٹی ہے، بڑی ہے، باریک ہے، موٹی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کا احاطہ ہے۔ اللہ کے علم کے ذریعے سے اللہ نے اس کا احاطہ کر رکھا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی آنکھوں سے بھی، کوئی کننکھیوں سے دیکھتا ہے، یہاں تک کہ سینوں کی باتیں، وہ وسوسے جو انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں، سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ آنکھوں کی خیانت کے بارے میں ابن عباس کہتے ہیں اس سے مراد وہ شخص ہے جو لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے تو وہاں سے کوئی عورت گزرتی ہے تو وہ لوگوں سے چوری چھپے اس عورت کو دیکھتا ہے اور وہ تمنا رکھتا ہے کہ وہ اس عورت کا کچھ اور بھی دیکھے تو اللہ اس کو جانتا ہے، اور یہی وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ میں آتا ہے۔ اسی طرح سے ہی جو چھپے میسیجز، غلط باتیں، غلط پکچرز دیکھنا، غلط یعنی ایسے بس خیالات سوچنا کہ جن کو پھر اسی وقت بند کر دینا چاہیے، کوئی ایسی کوئی بدگمانی آئے یا ویسے کوئی غلط خیال آئے تو ان کو اسی وقت کرٹیل کرنا چاہیے، اور ورنہ اللہ تعالیٰ کو تو سب پتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے پکڑ لے، اور اللہ ہی حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا، اور وہ اس کے سوا جنہیں پکارتے ہیں وہ کسی بھی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ بلا شبہ اللہ ہی خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ کیا وہ لوگ زمین میں گھومے پھرے نہیں؟ پھر وہ دیکھتے ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے تھے۔ وہ ان سے قوت میں اور زمین میں چھوڑی ہوئی نشانیوں کے لحاظ سے کہیں بڑھ کر تھے، پھر اللہ نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں پکڑ لیا اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ یہ اس لیے کہ بے شک ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے تو انہوں نے انکار کیا، لہٰذا اللہ نے انہیں پکڑ لیا۔ یقیناً اللہ بڑی قوت والا، سخت سزا دینے والا ہے۔ اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون اور حامان اور قارون کی طرف، چنانچہ انہوں نے کہا یہ تو جادوگر ہے بہت بڑا۔ پھر جب وہ ہماری طرف سے ان کے پاس حق لے کر آیا تو انہوں نے کہا جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے
ان کے بیٹوں کو قتل کر دو اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھو، اور کافروں کی چال تو بالکل ہی ناکام تھی۔ فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا نا، کہتے ہیں کہ اس میں اس کو تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا، لڑکا، اس سال، کہ جس سال موسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہونا تھا، تو وہ میرا تختہ الٹ دے گا۔ تو اس لیے اس نے جو ہے وہ حکم نافذ کیا تھا، اور یہ اس طرح کا جو حکم ہے نا، یہ وقتاً فوقتاً کسی کسی سال وہ اناؤنس کر دیتا تھا کہ اس سال بنی اسرائیل کے سارے لڑکے مار دیے جائیں، تاکہ یہ سر اٹھا ہی نہ سکیں، ان کے مرد اتنے ہی ہوں جتنے ہمارے قابو میں رہ سکتے ہیں اور جتنے ہمارے کنٹرول میں آ سکتے ہیں۔ یہ ایتھنک کلینزنگ کا ایک اس کا بڑا ایک اپنی طرف سے ایک بہت بڑا زبردست اس کا طریقہ تھا، اور یہی طریقہ ہی اس کے لیے وبال جان بن گیا۔ انسان کی اپنی بری چال اس کو کیسے خود گھیر لیتی ہے، اس کی سب سے بڑی مثال ہمیں یہ ملتی ہے کہ یہی حکم جو تھا، اس حکم کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈالا، اور پھر یہ سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ میرے محل میں پلنے والا بچہ بھی میرا وہی دشمن نکل سکتا ہے۔ تو کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی چال الٹی اسی کے اوپر ڈال دی تھی۔ اور پھر اس کے بعد یہ وقتاً فوقتاً بھی اسی طرح کی حکم دیا کرتا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام پھر فرعون کے پاس آئے ہیں نبی بن کر، تو پھر اس نے کہا کہ ان کو تو اس طرح دوبارہ سے ان کو اس وحشت ناک اور اتنے عظیم ان کے لیے جو یہ آزمائش ہے نا، یہ پھر ڈالو ان کے اوپر، تاکہ ان کو ہوش ہی نہ رہے کہ موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں۔ ان کے بیٹوں کو قتل کرو اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھو۔ اور فرعون نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں موسیٰ کو قتل کر دوں، اور اسے چاہیے کہ وہ اپنے رب کو بلا لے۔ بلا شبہ میں تو ڈرتا ہوں کہ وہ تمہارے دین کو بدل ڈالے گا، یا یہ کہ وہ زمین میں فساد پھیلائے گا۔ اور موسیٰ نے کہا علیہ السلام، بے شک میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آ چکا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اتنا زبردست فرعون کی جو نفسیات ہے نا، اس کے اوپر بار بار اس کو جھنجھوڑا ہے، میرا اور تمہارا رب۔ وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے میرا اور تمہارا رب ایک اور ہستی ہے، تم نہیں ہو وہ، اور میں نے اسی ہستی کی پناہ لی ہے ہر اس متکبر سے جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ اور آل فرعون میں سے ایک مرد مومن جو اپنا ایمان چھپاتا تھا کہنے لگا، اب آپ دیکھیے کہ آپ اگر ذرا تھوڑا سا آج کے لحاظ سے دیکھیں نا، کہ ایک سپر پاور ہے، اس سپر پاور کا پارلیمنٹ ہے اور کانگریس ہے یا سینٹ ہے یا جو بھی ہے، اور اس میں وہ بیٹھے ہیں، اس میں ایک کوئی بندہ اٹھ کر آج کوئی ایلیٹسٹ سے ایلیٹسٹ ترین تقریر کرنی شروع کر دے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ یہی ہوا تھا فرعون کے دربار میں، بلکہ فرعون کا دربار تو اس سے بھی کہیں زیادہ اتھارٹیٹیو اور اس سے بھی کہیں زیادہ جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ والا تھا، کہ انسان کی جان ہی خطرے میں پڑ جائے کوئی اگر فرعون کے اگینسٹ بول بھی لے ایک لفظ بھی۔ تو ایسے میں وہ مرد مومن جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا اس سے پہلے، کہنے لگا، کیا تم ایک شخص کو اس بات پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، جبکہ وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی نشانیاں لے کر آیا ہے؟ اور اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر ہے، اور اگر وہ سچا ہے تو تمہیں اس عذاب کا کچھ حصہ ملے گا جس کا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے۔ یقیناً اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے بڑھنے والا کذاب ہو۔ اے میری قوم، آج تمہاری ہی حکومت ہے، جبکہ زمین میں تم ہی غالب ہو، پھر ہمیں اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا اگر وہ ہم پر آ پڑا؟ فرعون نے کہا، اب فرعون ظاہر ہے کہ شوق میں آیا ہے کہ یہ تو میرا درباری، میرا مقرب، اور ایسا معلوم ہوتا ہے یہ جو آپس کی کنورسیشن ہے اس سے کہ وہ کوئی بہت مرتبے والا آدمی تھا، اور اس نے اپنے مرتبے کی بھی پرواہ نہیں کی کہ یہ مرتبہ جاتا ہے تو جائے، حتیٰ کہ جان جاتی ہے تو جائے، مجھے اب اپنے ایمان کا اظہار کرنا ہے۔ فرعون نے کہا، میں تمہیں وہی راہ دکھاتا ہوں جو میں خود دیکھتا ہوں، اور میں بھلائی ہی کے راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں۔ اور جو شخص ایمان لایا تھا اس نے کہا، اے میری قوم، اب ادھر سے فرعون بول رہا ہے، ادھر سے مرد مومن بول رہا ہے، بڑی جرت کی بات ہے کہ اس وقت کسی میں نہ آنا، پھر چپ نہ کرنا۔ اے میری قوم، بلا شبہ مجھے تمہاری نسبت دوسرے گروہوں یعنی سابقہ امتوں جیسے دن کے عذاب کا ڈر ہے، جیسے قوم نوح کا حال ہوا، اور عاد اور سمود اور ان لوگوں کا جو ان کے بعد ہوئے، اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ اور اے میری قوم، بے شک مجھے تم پر باہمی پکار کے دن یعنی قیامت کا ڈر ہے۔ یہاں پر قیامت کے دن کا ایک اور نام آیا ہے، یوم التناد،
باہمی پکار کا دن، چیخو پکار کا دن، لوگ ایک دوسرے کو پکاریں گے، اہل جنت اہل نار کو اور اہل نار اہل جنت کو آوازیں دیں گے۔ بعض کہتے ہیں کہ میزان کے پاس ایک فرشتہ ہوگا، جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا، اس کی بدبختی کا یہ فرشتہ چیخ چیخ کر اعلان کرے گا۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اعمال کے مطابق لوگوں کو پکارا جائے گا، جیسے اہل جنت کو اے جنتیو اور اہل جہنم کو اے جہنمیو کہہ کر پکارا جائے گا۔ اور ابن کثیر کہتے ہیں کہ ان تمام باتوں ہی کی وجہ سے یہ نام رکھا گیا ہے، سب ہی ٹھیک ہیں، اتنی پکاریں ہوں گی اس دن، اس کا نام ہی یوم التناد پڑ گیا۔ جس دن تم پیٹ پھیر کر بھاگو گے تو کوئی تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہ ہوگا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور بلا شبہ اس سے پہلے یوسف بھی تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر آیا تھا۔ آپ دیکھیے کہ دین کا علم باقاعدہ رکھتا ہے یہ مرد مومن۔ یہ کب مسلمان ہوا ہے؟ یہ کب ایمان لایا ہے؟ کیا موسیٰ علیہ السلام کے آنے پر، یا اس سے پہلے ہی یہ بنی اسرائیل کی کوئی کتابیں یا تعلیمات پڑھ کر یہ مسلمان ہو چکا ہوا تھا؟ یہ اللہ جانتا ہے بہتر۔ پھر تم ہمیشہ اس کے متعلق شک میں رہے جو وہ تمہارے پاس لایا، یعنی یوسف علیہ السلام، حتیٰ کہ جب وہ فوت ہو گیا تو تم نے کہا اس کے بعد اللہ ہرگز کوئی رسول نہیں بھیجے گا۔ اللہ اس شخص کو اسی طرح گمراہ کرتا ہے جو حد سے بڑھنے والا، شک کرنے والا ہو۔ جو لوگ اللہ کی آیات میں کسی دلیل کے بغیر جھگڑتے ہیں جو ان کے پاس آئی ہو، یہ رویہ اللہ کے نزدیک اور ان لوگوں کے نزدیک جو ایمان لائے بڑی ناراضگی کا باعث ہے۔ اللہ ہر متکبر سرکش کے دل پر اسی طرح مہر لگا دیتا ہے۔ اور فرعون نے کہا اے حامان، تو میرے لیے ایک بلند عمارت بنا تاکہ میں راستوں تک پہنچوں، آسمانوں کے راستوں تک، پھر میں جھانک کر موسیٰ کے معبود کی طرف دیکھوں، اور بے شک میں تو اسے جھوٹا خیال کرتا ہوں۔ اور اسی طرح فرعون کے لیے اس کا برا عمل پرکشش بنا دیا گیا اور اسے سیدھے راستے سے روک دیا گیا، اور فرعون کی چال تو بس تباہ و برباد ہو کر رہی۔ اور جو شخص ایمان لایا تھا اس نے کہا اے میری قوم، تم میری پیروی کرو، میں تمہیں بھلائی کا راستہ بتاؤں گا۔ اے میری قوم، یہ دنیاوی زندگی تو بس تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے، اور بے شک آخرت ہی ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ کہاں انسان یہ کہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ دین کا داعی بننے کے لیے مرد مومن میں کی زندگی اور اس ایک تقریر میں اتنا کچھ ہے سیکھنے کو۔ بے نیاز ہونا ہر کسی کے سٹیٹس سے۔ آپ دیکھیں کہ وہ فرعون کے ساتھ جو منسوب دولت، سٹیٹس، عزت، جو کچھ بھی ہے، پاور، جو کچھ بھی ہے، سب کچھ وہ بندہ جو ہے نا وہ چھوڑ کے اور کھڑا ہو گیا ہے صرف اور صرف اللہ کے دین کی خاطر، صرف توحید اور آخرت کی خاطر۔ جس نے کوئی برائی کی تو اسے بس اس کے برابر ہی بدلہ دیا جائے گا، اور جس نے کوئی نیک کام کیا، وہ مرد ہو یا عورت، جبکہ ہو وہ مومن، تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، وہاں انہیں بے حساب رزق دیا جائے گا۔ پھر وہ کہتا ہے وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ۔ اور اے میری قوم، مجھے کیا ہے کہ میں تو تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں۔ نجات سے مراد لا الہ الا اللہ لی گئی ہے، اور تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو۔ تم مجھے بلاتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس کے ساتھ ایسی چیزیں شریک ٹھہراؤں جن کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں، اور میں تمہیں نہایت غالب خوب بخشنے والے کی طرف بلاتا ہوں۔ یقینی بات ہے کہ تم مجھے جس کی طرف بلاتے ہو وہ نہ تو دنیا میں پکارے جانے کے قابل ہے اور نہ آخرت میں، اور بلا شبہ ہماری واپسی اللہ ہی کی طرف ہے، اور بلا شبہ حد سے بڑھنے والے ہی دوزخی ہیں۔ لہٰذا تم عنقریب ان باتوں کو یاد کرو گے جو میں تم سے کہہ رہا ہوں، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ کیا زبردست توکل کا لیول ہے، کتنا بڑا فرعون کا دربار ہے، وہیں پکڑ کے کوئی سر قلم کر دیتا تو کر دیتا۔ اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ میں نے سپرد کر دیا اپنا معاملہ اللہ کے، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اگلی آیت میں کیا فرمایا؟ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا۔ تو بچا لیا اس کو اللہ تعالیٰ نے ان بری چالوں سے جو وہ اس کے خلاف چلتے رہے، جو انہوں نے مکر کیے۔ فرعون اس پر قابو نہ پا سکا۔ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ۔ اور آ لیا، گھیر لیا آل فرعون کو برے عذاب نے۔
وہ دوزخ کی آگ ہے جس پر انہیں صبح و شام پیش کیا جاتا ہے۔ دوزخ کی آگ پر جو صبح و شام ان کو پیش کیا جاتا ہے نا، اس سے عذاب قبر کا ثبوت ملتا ہے، جس کا کہ کچھ لوگ اپنی لا علمی میں انکار کر دیتے ہیں۔ احادیث میں عذاب قبر کی بہت وضاحت ہے۔ مثلاً سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے سوال کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم عذاب القبر حق، ہاں عذاب قبر حق ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور حدیث میں فرمایا گیا کہ جب تم میں سے کوئی مرتا ہے تو قبر میں اس پر صبح و شام اس کی جگہ پیش کی جاتی ہے، یعنی اگر وہ جنتی ہے تو جنت، اور اگر جہنمی ہے تو جہنم اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ تیری اصل جگہ ہے جہاں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تجھے بھیجے گا۔ اور یہاں پر بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صبح و شام وہ کون سے صبح و شام ہے کہ جن میں ان کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے، وہ ان کا برزخ کی زندگی ہے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی کہا جائے گا آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو۔ وہ سخت ترین قیامت کا عذاب جو ہے وہ تو آنا ہے نا۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آل فرعون جہنم میں جاتی دکھائی گئی تھی، اور عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ اور جو آخری تشہد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اس میں بھی آپ عذاب قبر کے عذاب سے مسلسل پناہ مانگتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم۔ جہنم سے پہلے قبر ہے، قبر جنت یا جہنم کی پہلی منزل ہے، آخرت کی پہلی منزل ہے۔ جو یہاں کامیاب ہوا وہ آگے بھی کامیاب ہو جائے گا، جو یہاں ناکام ہو گیا وہ آگے بھی ناکام ہوگا۔ اور جب وہ جہنم میں باہم جھگڑیں گے تو جن لوگوں نے تکبر کیا تھا ان سے کمزور لوگ کہیں گے، بلا شبہ ہم تو دنیا میں تمہارے تابع تھے، پھر کیا تم ہم سے آگ کا کچھ حصہ ہٹاؤ گے؟ جن لوگوں نے تکبر کیا تھا وہ کہیں گے، بے شک ہم سبھی اس آگ میں ہیں، بلا شبہ اللہ نے تو بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا ہے۔ اور وہ سب لوگ جو آگ میں ہوں گے جہنم کے دربانوں سے کہیں گے، تم اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ایک دن تو ہم سے کچھ عذاب ہلکا کر دے۔ وہ کہیں گے، کیا تمہارے رسول تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ جواب میں کہیں گے، کیوں نہیں؟ تو وہ دربان کہیں گے، پھر تم خود ہی دعا کر لو، اور کافروں کی دعا تو بیکار ہی جائے گی۔ بلا شبہ ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد دنیاوی زندگی میں بھی کرتے ہیں، اور اس دن بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے۔ اس دن ظالموں کو ان کی معذرت کوئی نفع نہیں دے گی، اور ان کے لیے لعنت ہوگی اور ان کے لیے برا گھر ہوگا۔ اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت دی، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا، عقل مندوں کی ہدایت اور نصیحت کے لیے۔ لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اپنے گناہ کی معافی مانگیے، اور شام کو اور صبح کو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ گناہ سے معافی مانگیے، تو اس سے مراد ہے جیسے وہ حسنات الابراری سیئات المقربین والی جو بات ہے، کہ جو عام نیک لوگوں کی نیکیاں ہوتی ہیں وہ اللہ کے مقرب لوگوں کے لیے وہ بھی برائیاں بن جاتی ہیں بعض اوقات، کہ کبھی کوئی رخصت لی یا کبھی کوئی انسان سے کوئی لغزش ہوئی تو جو بتقاضۂ بشریت کچھ ہو جائے سرزد، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت استغفار کیا کرتے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا تھے۔ اور شام کو اور صبح کو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے۔ بلا شبہ جو لوگ اللہ کی آیات میں کسی دلیل کے بغیر جھگڑتے ہیں جو ان کے پاس آئی ہو، ان کے سینوں میں صرف بڑائی کا خبت ہے، وہ اس تک کبھی پہنچ نہیں سکیں گے، لہٰذا آپ ان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگیے۔ بلا شبہ وہی خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنا لوگوں کو پیدا کرنے سے کہیں زیادہ بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور برائی کرنے والے برابر نہیں، تم بہت کم نصیحت پکڑتے ہو۔ ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ بلا شبہ قیامت یقیناً آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور تمہارے رب نے کہا ہے، تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ بلا شبہ جو لوگ میری عبادت سے سرکشی کرتے ہیں، آپ دیکھیں پہلے بات دعا کی آ رہی ہے، پھر عبادت۔ یہاں سے جو ہمارے علماء ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں کہ دعا عبادت ہے،
یہاں پر عبادت سے مراد دعا ہے کہ جو لوگ میری عبادت سے سرکشی کرتے ہیں، دعائیں نہیں مانگتے اللہ تعالیٰ سے، وہ عنقریب ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا ایسنس ہے، مغز ہے، دعا ہی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے، کرتے رہنا چاہیے۔ کوئی جلدی قبول ہوگی، کوئی دیر سے قبول ہوگی، کسی کی جگہ پہ کچھ ملے گا، کچھ آخرت کے لیے ذخیرہ ہوگی، اور آپ پرسکون بھی رہیں گے، اور آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ بھی مضبوط، ناتا بھی مضبوط ہوگا، اور آپ سارا وقت عبادت کی حالت میں ہوں گے۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات تاریک بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دن کو دکھلانے والا روشن بنایا۔ بلا شبہ اللہ لوگوں پر بڑے فضل والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، ہر شے کا پیدا کرنے والا، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، پھر تم کہاں بہکائے جاتے ہو؟ اسی طرح وہ لوگ بہکائے جاتے رہے ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔ اللہ وہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے قرارگاہ اور آسمان کو چھت بنایا، اور اس نے تمہاری صورتیں بنائیں تو بہت اچھی صورتیں بنائیں، اور اس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، سو اللہ رب العالمین بہت بابرکت ہے، وہ زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ حی ہے، اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور زندہ رکھے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی برحق معبود نہیں، لہٰذا تم اس کے لیے بندگی کو خالص کرتے ہوئے اسی کو پکارو۔ سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے بے شک مجھے اس سے روک دیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے واضح نشانیاں آ گئیں، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کا فرما بردار ہوں۔ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر وہ تمہیں بچہ بنا کر نکالتا ہے، پھر تاکہ تم اپنی جوانی کی قوتوں کو پہنچو، پھر تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ، اور تم میں سے کچھ وہ ہیں جو اس سے پہلے ہی فوت کر دیے جاتے ہیں، تاکہ تم ایک مقررہ مدت کو پہنچو اور تاکہ تم سمجھو۔ وہی تو ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، پھر جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس وہ اسے کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں؟ وہ کہاں پھیرے جا رہے ہیں؟ جنہوں نے اس کتاب یعنی قرآن کو جھٹلایا، اور ان تعلیمات کو بھی جن کے ساتھ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا، تو وہ عنقریب جان لیں گے۔ اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون فی الحمیم ثم فی النار یسجرون ثم قیل لہم این ما کنتم تشرکون۔ جب ان کی گردنوں میں طوق اور بیڑیاں ہوں گی جن میں جکڑ کر وہ گھسیٹے جائیں گے کھولتے ہوئے پانی میں، پھر وہ آگ میں جھونک دیے جائیں گے، پھر ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ جنہیں تم شریک ٹھہراتے تھے اللہ کے سوا؟ کدھر ہیں وہ سارے؟ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ زنجیریں جہنمیوں کے گلوں میں ڈالی جائیں گی کہ انہوں نے رب کو عاجز کر دیا تھا، بلکہ اس لیے کہ جب شعلے ان کو اوپر لے جائیں گے تو زنجیریں ان کو نیچے گرا دیں گی، زنجیریں ان کو بھاری کر دیں گی، پھر دوزخ میں وہ جھونک دیے جائیں گے۔ اسی طرح سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک جہنمی کا سانس 1,00,000 سے زیادہ لوگوں کو جلا سکتا ہے، اتنی گرمائش ہوگی۔ کہاں ہے وہ جنہیں تم شریک ٹھہراتے تھے اللہ کے سوا؟ وہ کہیں گے وہ تو ہم سے گم ہو گئے، بلکہ ہم تو اس سے پہلے کسی کو بھی نہ پکارتے تھے۔ اللہ اسی طرح کافروں کو گمراہ کرتا ہے۔ کہا جائے گا تمہارا یہ انجام اس لیے ہوا کہ تم زمین میں ناحق اتراتے تھے، اور اس لیے کہ تم اکڑتے تھے۔ اب تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، تم اس میں ہمیشہ رہو گے، چنانچہ تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے، بلا شبہ اللہ کا وعدہ حق ہے۔ پھر اگر ہم چاہیں تو آپ کو اس عذاب میں سے کچھ دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، یا ہم آپ کو اس سے پہلے ہی وفات دے دیں، بالآخر وہ ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور بلا شبہ ہم نے آپ سے پہلے کئی رسول بھیجے، ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کا حال ہم نے آپ سے بیان کر دیا، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کا حال ہم نے آپ سے بیان نہیں کیا، اور کسی رسول کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے سوا کوئی نشانی لے آئے۔ پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا، اور اس موقع پر اہل باطل یعنی جھوٹے لوگوں نے خسارہ اٹھایا۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے
تاکہ تم ان میں سے بعض پر سواری کرو اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو، اور تمہارے لیے ان میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اور تاکہ تم ان پر سوار ہو کر اپنی اس حاجت یعنی منزل مقصود کو پہنچو جو تمہارے دلوں میں ہو، اور تم ان پر اور کشتیوں پر بھی سوار کیے جاتے ہو، اور اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، پھر تم اللہ کی کون کون سی نشانیوں کا انکار کرو گے؟ کیا پھر انہوں نے زمین کی سیر نہیں کی کہ وہ دیکھتے ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے؟ وہ تعداد میں ان سے زیادہ اور قوت اور زمین میں چھوڑے ہوئے آثار کے لحاظ سے کہیں بڑھ کر تھے، پھر جو کچھ وہ کرتے رہے ان کے کسی کام نہ آیا۔ پھر جب ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے تو وہ اس جھوٹے علم پر اتراتے رہے جو ان کے پاس تھا، اور انہیں اس عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ چنانچہ جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو کہا، ہم اللہ واحد پر ایمان لائے اور ہم ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں جنہیں ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو انہیں ان کے ایمان لانے نے کوئی نفع نہ دیا۔ یہی اللہ کا طریقہ ہے جو اس کے بندوں میں گزرا، اور اس عذاب کے موقع پر کافروں نے خسارہ اٹھایا۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، اور اس عذاب کے موقع پر کافروں نے خسارہ اٹھایا۔ سورہ حامیم السجدہ، اس کو سورہ فصلت بھی کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون۔ حامیم، یہ قرآن رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیات کھول کر بیان کی گئی ہیں، جبکہ یہ قرآن عربی ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، جو بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہے۔ پھر ان میں سے اکثر نے اس سے منہ موڑ لیا تو وہ سنتے ہی نہیں، اور انہوں نے کہا، جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے اس سے ہمارے دل پردوں میں ہیں اور ہمارے کانوں میں ڈانٹ ہے، اور ہمارے اور تیرے درمیان ایک پردہ ہے۔ انٹینجبل بیریئرز، مینٹل بلاکس، یہ اتنے بڑے ہو جاتے ہیں، اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ یہ عام، تو آپ دیکھیں کہ آج کی ٹیکنالوجی ہے وہ تو کسی رکاوٹ کو رکاوٹ سمجھتی نہیں۔ آپ دنیا بھر میں آپ کے ویڈیو کالز کر رہے ہیں، آپ انسانوں کو دیکھ رہے ہیں، آپ سیریں کرا رہے ہیں، لوگوں کو ورچوئل ٹورز ہو رہے ہیں، ایسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ لوگ اتنے پیسے خرچ کر کر کے جایا کرتے تھے، تھوڑا سا کچھ آپ دیتے ہیں اور وہ ورچوئل ٹور آپ کو اس پورے جگہ کا کرا دیتے ہیں۔ تو یہ جو بیریئرز ہیں یہ کون سے ہیں؟ یہ ہمارے ذہن کے بیریئرز ہیں، اور یہ بہت سخت ہو جاتے ہوتے ہیں۔ لہٰذا تو اپنا کام کر، بلا شبہ ہم اپنا کام کرنے والے ہیں۔ کہہ دیجئے، بس میں تو تمہارے جیسا ہی ایک بشر ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے، یہ کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، لہٰذا اسی کی طرف یکسوئی سے متوجہ رہو اور اسی سے بخشش مانگو، اور مشرکین کے لیے ہلاکت ہے۔ اور یہاں پر مشرکین کس کو کہا جا رہا ہے؟ جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور وہ آخرت کے بھی منکر ہیں۔ بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ آپ کہہ دیجئے، کیا تم واقعی اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا اور تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو؟ وہ تو جہانوں کا رب ہے، اور اس نے اس زمین میں اس کے اوپر مضبوط پہاڑ بنائے اور اس میں برکتیں رکھیں اور اس میں غذاؤں کا ٹھیک اندازہ رکھا۔ یہ کام 4 دنوں میں ہوا، پوچھنے والوں کے لیے ٹھیک جواب ہو گیا۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے آرگنائزڈ طریقے سے کام کرتے ہیں، اور جتنا آپ آرگنائز طریقے سے کام کریں گے اتنا ہی اس کے اندر پرفیکشن زیادہ ہوگی۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جبکہ وہ دھواں تھا، تب اللہ نے اس سے اور زمین سے کہا، تم دونوں خوشی یا ناخوشی سے آؤ، تو ان دونوں نے کہا، ہم دونوں بخوشی حاضر ہیں۔ فَقَضَاهُنَّ 7 سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا۔ پھر اللہ نے انہیں 2 روز میں 7 آسمان بنا دیا، اور ہر آسمان میں اس کا کام الہام کر دیا، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں یعنی ستاروں سے زینت دی اور اس کی خوب حفاظت کی۔ یہ نہایت غالب، خوب جاننے والے کی تدبیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں کیسی کیسی برکتیں رکھی ہیں۔ آپ دیکھیں، ہر سال کتنا غلہ نکلتا ہے، اور ہر سال اگلے سال اور نکل آتا ہے، اگلے سال اور نکل آتا ہے۔ ایک بیج ڈالتے ہیں 700 بالیں نکل آتی ہیں، طرح طرح کی معدنیات نکل رہی ہیں۔ ایک اگر نیچرل ریسورس ختم ہونے لگتا ہے، ایک اور اللہ تعالیٰ ڈسکور کروا دیتے ہیں۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے زمین پر بسنے کے لیے کیا۔ پھر اسی طرح سے
آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ستاروں کے جو پرپسز بتائے ہیں ان میں ایک پرپس کیا ہے؟ زینت. ہم خوش رہیں، ہمارا دل خوش ہو. میرے بندے ہیں زمین پہ رہتے ہیں، ان کا دل خوش ہوگا جب یہ آسمان کو دیکھیں گے. آسمان سے کالا نظر نہیں آئے گا. ستارے کتنے خوبصورت ہوتے ہیں، یہ اللہ نے ہمارے لیے بنائے، ہمارا دل خوش کرنے کے لیے بنائے. پھر اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دیجئے میں نے تمہیں ایسی کڑک یعنی آسمانی عذاب سے ڈرا دیا ہے جو عاد اور سمود کی کڑک کی مانند ہوگی. جب رسول ان کے پاس ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے یہ کہتے ہوئے آئے کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو تو انہوں نے کہا اگر ہمارا رب چاہتا تو ضرور فرشتے نازل کرتا، لہٰذا جو کچھ دے کر تمہیں بھیجا گیا ہے ہم تو یقیناً اس کے منکر ہیں. پھر جو عاد تھے تو انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا اور بولے قوت میں ہم سے زیادہ سخت کون ہے؟ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ جس نے انہیں پیدا کیا وہ قوت میں ان سے زیادہ سخت ہے؟ اور وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے. چنانچہ ہم نے ان پر منحوس ثابت ہونے والے دنوں میں طوفانی ہوا بھیجی تاکہ ہم انہیں دنیاوی زندگی ہی میں ذلت و رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھائیں، اور بلا شبہ آخرت کا عذاب سب سے زیادہ رسوا کن ہے اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی. اور جو سمود تھے تو ہم نے ان کی رہنمائی کی تو انہوں نے ہدایت پر اندھے پن کو پسند کیا، پھر ان کی کرتوتوں کی وجہ سے انہیں ذلت و رسوائی کے عذاب کی کڑک نے آ لیا. اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو ایمان لائے اور وہ تقوی اختیار کرتے تھے. اور جس دن اللہ کے دشمن ہانک کر آگ کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے تو ان کی درجہ بندی کی جائے گی، حتیٰ کہ جب وہ اس دوزخ کے پاس پہنچیں گے تو ان کے خلاف ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی جلدیں ان عملوں کی گواہی دیں گے جو وہ کرتے تھے. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، اور وہ اپنی جلدوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی. کہتے ہیں نا کہ انسان جو ہے وہ جھوٹ بولے گا، مکر جائے گا وہاں پر بھی، پھر اللہ تعالیٰ انسان کی زبان کے اوپر مہر لگائیں گے اور پھر انسان کی ساری یہ جلدیں اور انسان کے اعضاء جو ہیں وہ بولنا شروع کر دیں گے. وہ کہیں گی ہمیں اسی اللہ نے بلوایا جس نے ہر چیز کو بلوایا، اور اسی نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اور تم گناہ کرتے وقت یہ سوچ کر پردہ نہیں کیا کرتے تھے کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے چمڑے تمہارے خلاف گواہی دیں گے، بلکہ تم سمجھتے تھے کہ بے شک اللہ تمہارے بہت سے اعمال کو نہیں جانتا جو تم کرتے تھے، اور تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے بارے میں کیا اسی نے تمہیں ہلاک کیا، چنانچہ تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو گئے. آپ دیکھیں کہ ایک گناہ وہ ہے کہ جب انسان کرتا ہے تو اس کو پتا ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، وہ نفس سے مغلوب ہو کر گناہ کر بیٹھتا ہے، اس کو پتا ہے کہ اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے، اور پھر وہ توبہ طائب ہوتا ہے، وہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہی پاس جاتا ہے، وہ اسی کی طرف رجوع کرتا ہے. اور دوسری طرف ایک اور ہے جو گناہ کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ کوئی نہیں، اللہ نے کچھ نہیں دیکھا، تو ان کا یہ انجام ہونے والا ہے. پھر اگر وہ صبر کریں تو بھی آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے، اور اگر وہ معافی مانگیں گے تو وہ معاف کیے گئے لوگوں میں سے نہیں ہوں گے، کیونکہ وقت گزر گیا. اور ہم نے ان کے کچھ برے ہم نشین مقرر کر دیے تو انہوں نے ان کے اگلے اور پچھلے تمام اعمال خوشنما بنا کر انہیں دکھائے. آخر کار ان پر بھی اللہ کے عذاب کی وہ بات پوری ہوئی جو ان سے پہلے گزرنے والے جنوں اور انسانوں کے گروہوں پر پوری ہو چکی تھی کہ بلا شبہ وہ خسارہ پانے والوں میں سے تھے. اور کافروں نے ایک دوسرے سے کہا تم اس قرآن کو مت سنو، اور جب پڑھا جائے تو شور مچایا کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ. چنانچہ جن لوگوں نے کفر کیا ہم انہیں ضرور سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے، اور جو بدترین عمل وہ کرتے رہے ہیں ہم انہیں ان کا بدلہ ضرور دیں گے. یہ آگ ہی اللہ کے دشمنوں کی سزا ہے، ان کے لیے اس میں ہمیشہ رہنے کا گھر ہے. یہ سزا ہے اس جرم کی کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے. قرآن کا بھی انکار، جو آیات کائنات ہیں ان کا بھی انکار، جو معجزات ہیں ان کا بھی انکار، تو پھر اب ظاہر ہے کہ یہی انجام ہونا تھا نا. اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ پھر دوستوں کی بات آ رہی ہے. کچھ دشمن دوست کے روپ میں ہوتے ہیں، کچھ دشمن دوست کی شکل میں آتے ہیں، نیکی کے راستوں کے آگے روڑے اٹکاتے ہیں. بعض اوقات وہ آپ کو کسی نیکی کے کام سے روکتے ہیں، پتہ نہیں کیوں روکتے ہیں، شاید وہ نیک نیتی سے روک رہے ہوں، وہ اس میں بلیو ہی نہیں کرتے ہوتے، اور یا پھر کیونکہ وہ خود نہیں کر رہے ہوتے اس نیکی کو تو ان کا یہ نہیں دل چاہتا کہ آپ بھی کریں. لیکن
ایسا دوست جو ہے اس سے پھر انسان کو چوکنا ہو جانا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن یہی برے ہم نشین ہیں کہ انسان جن کو اپنا دشمن مانے گا سب سے بڑا۔ یہ آگ ہی اللہ کے دشمنوں کی سزا ہے، ان کے لیے اس میں ہمیشہ رہنے کا گھر ہے، یہ سزا ہے اس جرم کی کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ وقال الذین کفروا ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین۔ سبحان اللہ، مزید دیکھیے اپنے دوستوں کے ساتھ جن کو دنیا میں دوست بنا کے رکھا تھا، جن دوستوں کی کمپنی کی وجہ سے جہنم کے حقدار ہوئے ہیں، ان دوستوں کا حشر کیا کرنے کا دل چاہ رہا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہمیں جنوں اور انسانوں میں سے وہ دونوں فریق دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ہم انہیں اپنے پاؤں تلے روند ڈالیں تاکہ وہ انتہائی ذلیل و خوار لوگوں میں سے ہوں۔ بلا شبہ جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ ڈٹ گئے اس پر، استقامت اختیار کی، جم گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، تو ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ وہ کہتے ہیں نہ تم ڈرو اور نہ غم کھاؤ اور اس جنت سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ دنیا میں مخالفت آتی ہے، دنیا میں دوست دشمن بن جاتے ہیں، اگر تمہارے دین کی طرف آنے کی وجہ سے کوئی تانے ہیں، کوئی تشنے ہیں، رکاوٹیں ہیں، دشمنیاں ہیں، کچھ بھی ہے، فرشتے تمہارے ساتھ ہیں اگر تم استقامت اختیار کرتے ہو۔ ہم دنیاوی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی رفیق ہیں، اور اس میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جو تمہارے جی چاہیں گے، اور اس میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جو تم مانگو گے۔ جنت کی سب سے بڑی یہ اور نیکسٹ لیول نعمت ہے نا۔ ایک تو وہ نعمتیں ہیں جو اللہ نے بنا دی ہیں، آپ گئے جنت میں، آپ نے وہ چیزیں دیکھنی ہیں انشاءاللہ کہ جو آپ نے امیجن بھی نہیں کی۔ آپ کے زیورات کی کوالٹی، آپ کے وہ جو بھی وہ چیزیں ہوں گی، وہ جن کو ہم دنیا میں آج کہہ سکتے ہیں ہیرے موتی سونا چاندی، لیکن کسی اور نیکسٹ لیول کی وہ چیزیں ہوں گی۔ اور اس کے بعد مزید کچھ چاہیے، جو مانگو ملے گا، جو مانگو ملے گا۔ سبحان اللہ، یہ غفور اور رحیم کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہوگی کہ جنہوں نے اپنا رب اللہ کو مانا اور پھر اس کے بعد جم گئے، استقامت اختیار کی۔ اور یہ استقامت ہے کیا؟ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ استقامت یہ ہے کہ اللہ نے جس کام کا حکم دیا اس کو بجا لائیں، اور جس سے روکا اس سے رک جائیں، اور لومڑی کی طرح ادھر ادھر دھوکہ دہی نہ کرتے رہیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں استقامت سے مراد ہے اللہ کے لیے عمل کو خالص کر لو۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں استقامت سے مراد ہے اپنے فرائض ادا کر لو۔ اور یہ سب چیزیں ہی درست ہیں، بیسیکلی یہ سب باتیں ہی درست ہیں۔ ایسے لوگوں کے پاس دنیا میں بھی فرشتے ان کی ڈھارس کے لیے، وہ مجمع میں بھی تنہا نہیں ہوتے، ان کے اوپر ایک سکون طاری رہتا ہے، اور پھر وہ آخرت میں بھی جنت تک گائیڈ کر کے لے جا کے چھوڑ کے آئیں گے انشاءاللہ۔ اور اس شخص سے زیادہ اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جس نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیے۔ اللہ کی طرف بلانا کافی نہیں ہے، خود نیک عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ انسان کا جس کام کے اوپر عمل ہوتا ہے وہی بات وہ پوری کنوکشن کے ساتھ دوسرے کو بتا سکتا ہے، ورنہ جب آپ کوئی گناہ کر رہے ہوتے ہیں، کسی آیت پر عمل نہیں کر سک رہے ہوتے، وہ آیت آتی ہے، آپ پڑھانے لگتے ہیں، آپ کی زبان ہی بند ہو جاتی ہے، الا یہ کہ آپ گفتار کے غازی ہوں اور آپ جو جی چاہیں کہتے رہیں۔ اور قول اور فعل کا تضاد صرف یہ نہیں کہ اللہ کو نظر آتا ہے، انسانوں کو بھی بڑی اچھی طرح نظر آ رہا ہوتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ میری دو رنگی کسی کو نظر نہیں آ رہی، نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فیوریٹ بندہ کون ہے؟ اس سے اچھا کون ہوگا جو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور خود بھی نیک عمل کرتا ہے، اور کہا بے شک میں تو فرما برداروں میں سے ہوں۔ جب آپ اللہ کی طرف بلانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے ارد گرد بہت سے امتحانات بھی آ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان امتحانات میں تم نے اپنا ایک جو موٹو ہے وہ کیا رکھنا ہے؟ فاستبقوا الخیرات،
نیکی 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 نیکی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، آپ برائی کو ایسی بات سے ٹالیے جو احسن ہو۔ کوئی آپ کے ساتھ رشتہ دار ہے، دوست ہے، کوئی کنٹمپریری ہے، کوئی کلیگ ہے، کوئی آپ کے ساتھ برا کرتا ہے، واپسی اس کے ساتھ اچھا کریں، کوئی اچھی بات کہیں، معاف کریں، تحفہ دیں یا فیل ہی نہ کرائیں، تو کیا ہوگا؟ آپ دیکھیں گے یکا یک وہ شخص کہ آپ کے اور اس کے درمیان دشمنی ہے، ایسا ہو جائے گا جیسے جگری دوست ہو، اس کے دل میں آپ کی قدر آئے گی۔ اور یہ خصلت انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں۔ ظاہر ہے بے صبرا انسان تو برائی کو بھلائی سے دور نہیں کر سکتا، وہ تو ایک کے بدلے میں 10 سنائے گا، اور یہ اسی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے نصیب والا ہے۔ یہ ہے نصیب۔ ہم لوگوں کے نصیب دیکھتے رہتے ہیں، ہم دنیاوی لحاظ سے دیکھتے رہتے ہیں کہ کس کے پاس کتنا ہے، بس یہ ہے نصیب۔ نصیب کیا ہے؟ نصیب والا ہونا یہ ہے کہ جو برائی کو بھلائی سے دور کر سکتا ہو، جو دشمن کو دوست بنانے کا گر جانتا ہو، اپنی نرمی اور اپنی محبت اور اپنی درگزر اور اپنے عفو کے ساتھ۔ اور اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ ابھارے، شیطان کی طرف سے وسوسہ تو آئے گا، اس نے تمہارے ساتھ اتنا برا کیا، تم پھر چل پڑی ہو اب اس کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ پیچھے بھی بات ہوئی تھی نا، سورہ مومنون میں بھی یہ بات گزری تھی، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ۔ تو کسی بچھڑے ہوئے، کسی ناراض کو، روٹھے ہوئے کو منا لیں، چاہے اپنا قصور نہیں ہے تو بھی منا لیں، اور اپنا قصور ہے تو پھر تو ضرور ہی منائیں۔ اور اگر شیطان اس کام میں کوئی وسوسہ ابھارے تو اللہ کی پناہ مانگیے۔ کیا کریے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے نا اور پھونک مارے، دور بھاگ جائے گا۔ یقیناً وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اور اسی اللہ کی نشانیوں میں سے رات اور دن اور سورج اور چاند بھی ہیں۔ تم لوگ نہ تو سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو، اگر واقعی تم اسی کی عبادت کرتے ہو تو تم اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے۔ پھر اگر وہ تکبر کریں تو پرواہ نہیں، کیونکہ جو فرشتے آپ کے رب کے پاس ہیں وہ اس کی رات دن تسبیح کرتے رہتے ہیں اور وہ تھکتے نہیں ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آپ زمین کو دبی ہوئی خشک اور بنجر دیکھتے ہیں، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ لہلہانے لگتی ہے اور ابھرنے، پھلنے، پھولنے لگتی ہے۔ بلا شبہ وہ اللہ جس نے اس زمین کو زندہ کیا، وہ مردوں کو ضرور زندہ کرنے والا ہے۔ بے شک وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ بلا شبہ جو لوگ ہماری آیات میں کجروی کرتے ہیں وہ ہم سے چھپے نہیں رہتے۔ کیا پھر جو شخص آگ میں ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے یا وہ جو روز قیامت امن کے ساتھ آئے گا؟ تم جو چاہو عمل کرو، تم جو کچھ کرتے ہو، بے شک اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے ذکر یعنی قرآن کو نہ مانا، جب وہ ان کے پاس آیا تو وہ اپنا انجام دیکھ لیں گے، حالانکہ بلا شبہ یہ تو ایک بہت بلند مرتبہ کتاب ہے، باطل اس کے پاس پھٹک بھی نہیں سکتا، اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے۔ یہ بڑی حکمت والی اور قابل تعریف ہستی کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ آپ سے بھی وہی کچھ کہا جا رہا ہے جو آپ سے پہلے رسولوں سے کہا گیا۔ بے شک آپ کا رب معاف کر دینے والا بھی ہے اور دردناک عذاب دینے والا بھی۔ اور اگر ہم اسے عجمی زبان کا قرآن بنا کر بھیجتے تو وہ ضرور کہتے اس کی آیتیں عربی میں کھول کر بیان کیوں نہیں کی گئیں؟ کیا کتاب عجمی ہے اور رسول عربی؟ یعنی کوئی نہ کوئی اعتراض تو انہوں نے نکال ہی لینا تھا۔ کہہ دیجئے وہ ان کے لیے جو ایمان لائے ہدایت اور شفا ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بہرا پن ہے اور وہ ان کے حق میں اندھا پن ہے۔ یہ لوگ جو حق بات نہیں سنتے گویا دور جگہ سے پکارے جا رہے ہوں۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، پھر اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا۔ اور بلا شبہ وہ اس قرآن کے متعلق بے چین کر دینے والے شک میں پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ فطرت کے خلاف جا رہے ہیں نا، اور جب انسان فطرت کے خلاف جاتا ہے تو بے چین ہوتا ہے۔ اور قرآن کے بارے میں شک ہے تو لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ اپنی اصل فطرت کے بارے میں ہی شک پڑ گیا ہے، اپنی فطرت سے ہی انکاری ہوئے پڑے ہیں۔ جس نے نیک عمل کیا تو اس کے اپنے ہی لیے ہے، اور جس نے برا کیا تو اس کا وبال اسی پر ہے، اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کے آنے کا علم اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے،
اور جو بھی پھل اپنے شگوفوں سے نکلتے ہیں اور جو مادہ حمل سے ہوتی ہے اور بچہ جنتی ہے، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ اور جس دن وہ انہیں پکارے گا کہ میرے شریک کہاں ہیں، اور جس دن وہ انہیں پکارے گا کہ میرے شریک کہاں ہیں، وہ کہیں گے ہم آپ سے عرض کر چکے ہیں کہ آج ہم میں سے کوئی بھی شرک کا گواہ نہیں ہے۔ یعنی ان کا یہ دل ہی نہیں چاہے گا کہ ان سے یہ سوال پوچھا بھی جائے کہ ہم تو گواہی نہیں دیتے، یا اللہ تو ہم سے نہ پوچھ۔ وہ اتنا زیادہ پچھتا رہے ہوں گے اور اتنا زیادہ وہ گنہگاری کے احساس میں دبے چلے جا رہے ہوں گے، اور ان سے وہ گم ہو جائیں گے جنہیں وہ اس سے پہلے پکارا کرتے تھے، اور وہ یقین کر لیں گے کہ ان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں۔ انسان بھلائی مانگنے سے نہیں تھکتا، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچے تو وہ انتہائی مایوس، سخت نا امید ہو جاتا ہے، اور جو تکلیف اسے پہنچتی ہے اس کے بعد اگر ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں تو وہ یقیناً کہتا ہے یہ تو میرے ہی لیے ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت آنے والی ہے، اور اگر مجھے میرے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو بلا شبہ اس کے پاس بھی میرے لیے بھلائی ہی ہوگی۔ چنانچہ ہم ان کافروں کو ضرور بتائیں گے جو کچھ وہ کرتے رہے، اور ہم انہیں سخت عذاب کا مزہ ضرور چکھائیں گے۔ اور جب ہم انسان پر احسان کرتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور کنارہ کش ہو جاتا ہے، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے۔ اس کماش کا نہیں بننا ہم نے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق نہیں بنانا ہم نے کہ بس صرف ہمیں تب اللہ تعالیٰ کی ضرورت پیش آئے کہ جب ہمیں کوئی مشکل پیش آتی ہے، اور پھر عافیت آ جائے تو اللہ تعالیٰ کو ہم فوراً بھول جائیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہونا۔ آپ کہہ دیجئے بھلا دیکھو تو اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو پھر تم اس کا انکار کرو تو اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہے جو حق کی مخالفت میں دور چلا جائے۔ جلد ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق یعنی اس دنیا میں بھی اور خود ان کی ذات میں دکھائیں گے۔ کیا ہماری ذات کی اندر ڈسکور ہوتا چلا جا رہا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک ہمارا یہ جو برین ہے اور ایک ہمارا مائنڈ ہے، اور سمجھ نہیں آتی کہ برین مائنڈ کب بن جاتا ہے، چھٹی حس کیا ہوتی ہے، سچا خواب کیا ہوتا ہے، سب کچھ اس دماغ کے اندر ہی اگر ہو رہا ہے تو پھر یہ دماغ کا جو فزیکل سارا پروسیس ہے وہ اس کو گراسپ کیوں نہیں کرتا۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اپنے اندر نشانیاں دکھاتے ہیں، ہم تو اپنے آپ کو نہیں سمجھ پائے ابھی تک۔ پھر اسی طرح سے آفاق میں، دنیا میں، کائنات کی نشانیاں جو بار بار قرآن میں آ رہی ہیں، حتیٰ کہ ان کے لیے واضح ہو جائے گا کہ بے شک انہ الحق، یہی حق ہے، یہی قرآن حق ہے۔ کیا یہ بات کافی نہیں کہ بے شک آپ کا رب ہر چیز کا شاہد ہے؟ خبردار، بے شک وہ لوگ اپنے رب کی ملاقات سے شک میں ہیں۔ الا انہ بکل شیء محیط، خبردار بے شک وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ سورہ الشورى، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم عین سین قاف، کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ حامیم عین سین قاف، اللہ زبردست غالب و حکمت والا آپ کی طرف اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے اسی طرح وحی کرتا ہے۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہ بلند مرتبہ بڑی عظمت والا ہے۔ قریب ہے کہ آسمان اللہ کی عظمت اور جلال کے باعث اپنے اوپر سے پھٹ جائیں، اور تمام فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور اہل زمین کے لیے مغفرت مانگتے ہیں۔ خبردار، بلا شبہ اللہ ہی بڑا بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم گناہ کرتے ہیں، ڈر فرشتے رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ انہیں معاف کر دے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے کارساز بنا لیے ہیں، اللہ ان پر نگران ہے اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف ایک عربی قرآن کی وحی کی تاکہ آپ اہل مکہ اور اس کے گرد و پیش والوں کو ڈرائیں اور آپ جمع ہونے کے دن سے ڈرائیں۔ قیامت کے دن کا ایک اور نام یوم الجمع، جمع ہونے کا دن، ہر کوئی جمع ہوگا، جن، انس، جانور، ہر کوئی جمع ہوگا، اولین و آخرین، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ ایک گروہ جنت میں ہوگا اور دوسرا بھڑکنے والی آگ میں، اور اگر اللہ چاہتا تو یقیناً ان سب کو ایک ہی امت کر دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں کے لیے نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ کیا انہوں نے اس کے سوا دوسرے کارساز بنا لیے ہیں؟ در حقیقت اللہ ہی کارساز ہے، اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا
اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اور دین کی جس چیز میں بھی تم نے اختلاف کیا تو اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے، یعنی اللہ میرا رب ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا يذرؤوكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والارض۔ وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنا دیے اور چپائوں کے بھی ان کی جنس سے جوڑے بنائے۔ وہ تمہیں اس زمین میں پھیلاتا ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں، اور وہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ اسی کے پاس آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں، جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کرتا ہے اور وہی جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ بلا شبہ وہ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے۔ اس نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا، اور جو ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف وحی کیا، اور جس کا تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا کہ تم اس دین کو قائم رکھو اور تم اس میں فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ۔ یہی بات تو مشرکین پر گراں گزرتی ہے جس کی طرف آپ انہیں بلاتے ہیں۔ اللہ جسے چاہے اپنے لیے چن لیتا ہے اور ہدایت اسے دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے، اور وہ لوگ اپنے پاس علم آ جانے کے بعد صرف باہمی ضد کے باعث فرقہ بندی کا شکار ہوئے۔ اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات مقرر وقت تک پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان فرقہ بازوں کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا، اور بلا شبہ جو لوگ ان کے بعد اس کتاب کے وارث بنائے گئے وہ اس کے متعلق بے چین کر دینے والے شک میں ہیں۔ لہٰذا آپ اسی دین کی طرف سب کو بلائیں اور ثابت قدم رہیں جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، اور کہہ دیجئے اللہ نے جو کتاب بھی نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا ہوں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ اللہ ہی ہمارا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں۔ اللہ روز قیامت ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے بارے میں اس کو تسلیم کر لیے جانے کے بعد جھگڑا کرتے ہیں، ان کی دلیل ان کے رب کے نزدیک باطل ہے، اور ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب اور ترازو نازل کی، اور آپ کو کیا معلوم کہ قیامت قریب ہی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور قیامت بالکل یوں ساتھ ساتھ ہیں جیسے یہ دو انگلیاں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ہونے کی علامت یہ ہے کہ برے لوگوں کو مرتبوں میں بلند کر دیا جائے گا اور نیک لوگوں کو گرا دیا جائے گا، باتیں زیادہ ہوں گی اور عمل محدود ہو جائے گا، اور لوگوں کو ایسے لوگ قرآن پڑھائیں گے کہ جنہوں نے اللہ عز و جل کی کتاب کے علاوہ سب کچھ لکھا پڑھا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح سے یہ چیز بھی علامات قیامت میں سے ہے کہ آدمی 2 رکعت نماز پڑھے بغیر مسجد سے گزر جائے گا۔ جو لوگ اس قیامت پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس کے لیے جلدی مچاتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے وہ اس سے ڈرنے والے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ وہ برحق ہے۔ آگاہ رہو، بلا شبہ جو لوگ قیامت کے بارے میں جھگڑتے ہیں وہ دور کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، وہ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے، اور وہ خوب طاقتور نہایت غالب ہے۔ جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے ہیں، اور جو شخص دنیا کی کھیتی چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں، اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ دنیا چاہے انسان مانگے نا اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے یا اللہ ساری دنیا دے دے، ساری نہیں اللہ دیتے، کچھ حصہ دیتے ہیں لیکن پھر اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ یہ اب ہمارا اپنا فیصلہ ہے کہ ہم نے صرف دنیا مانگ کے تھوڑی سی دنیا لے لینی ہے چند روزہ زندگی کے لیے، یا دنیا آخرت دونوں مانگ کے دونوں کی خیر و بھلائی سمیٹ لینی ہے ہم نے۔ کیا ان کے لیے اللہ کے سوا شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے وہ دین مقرر کیا ہے جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا؟ اور اگر وعدے کے دن فیصلہ کرنے کی بات نہ ہوتی تو یقیناً فوراً ہی فیصلہ کر دیا جاتا، اور بلا شبہ ظالم لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آپ ظالموں کو دیکھیں گے وہ ان عملوں کی سزا سے ڈر رہے ہوں گے جو انہوں نے کمائے، جبکہ وہ سزا انہیں مل کر رہے گی،
اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہ جنت کے باغات میں ہوں گے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، یہی بہت بڑا فضل ہے۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہی فضل ہے جس کی اللہ اپنے ان بندوں کو بشارت دیتا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے میں تم سے اس تبلیغ رسالت پر کسی صلے کا سوال نہیں کرتا مگر قرابت داری کی محبت ضرور چاہتا ہوں، یعنی تم سے اتنی گزارش ہے کہ اپنے اور میرے درمیان جو ایک خون کی رشتہ داری ہے اس کو تو مد نظر رکھو اور مجھے تکلیفیں مت پہنچاؤ، اور جو شخص نیکی کماتا ہے تو ہم اس کے لیے اس میں بھلائی بڑھا دیتے ہیں، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت قدردان ہے۔ جزا بھی ملٹی پلائی ہو کے ملتی ہے اور مزید نیکیوں کی توفیق بھی ملتی ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اللہ پر جھوٹ کر لیا ہے؟ سو اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل پر مہر لگا دے، اور اللہ باطل کو مٹاتا ہے اور حق کو اپنے کلمات کے ذریعے سے ثابت کرتا ہے، بلا شبہ وہ سینوں کے راز خوب جانتا ہے، اور وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ تو پھر اس سے بڑھ کے ہمارا کون دوست اور مددگار ہو سکتا ہے جو ہماری توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی برائیوں سے درگزر فرماتا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اسے جانتا ہے، اور وہ ان لوگوں کی دعا قبول کرتا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ دیتا ہے، اور کافروں کے لیے شدید عذاب ہے۔ اور اگر اللہ اپنے تمام بندوں کے لیے رزق فراخ کر دیتا تو وہ زمین میں ضرور سرکشی کرتے، لیکن وہ اس اندازے سے رزق نازل کرتا ہے جتنا چاہتا ہے، بلا شبہ وہ اپنے بندوں سے خوب باخبر ہے، انہیں خوب دیکھنے والا ہے۔ اور وہی ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد بارش نازل کرتا ہے اور وہ اپنی رحمت عام کر دیتا ہے، اور وہی کارساز تعریف کے لائق ہے۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور جاندار جو اس نے ان دونوں میں پھیلا رکھے ہیں، اور وہ جب بھی چاہے ان کے جمع کرنے پر قادر ہے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔